بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ پاک کی ذات بڑی کریم ذات ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربان ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو کامیاب کرنے کے لیے اپنا دین عطا فرمایا ہے، اپنے احکامات نازل فرمائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے عطا فرمائے ہیں۔ کامیابی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا مبارک دین ہے اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت ہے۔ تو پہلا درجہ محنت کو زندہ کرنے کا ہے۔ پہلے محنت زندہ ہوگی، پھر دین زندگیوں میں آئے گا۔ جب دین زندگیوں میں آئے گا تو دنیا آخرت میں کامیابیاں ملیں گی۔ دین کے بغیر تو کامیابی نہیں ملتی، اور دین بغیر محنت کے نہیں آتا۔ دین ہے تو سب کچھ ہے، اور دین نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کامیابی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا مبارک دین ہے، اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے۔ تو پہلا درجہ محنت کو زندہ کرنے کا ہے۔ پہلے محنت زندہ ہوگی، پھر دین زندگیوں میں آئے گا۔ جب دین زندگیوں میں آئے گا تو دنیا آخرت میں کامیابیاں ملیں گی۔ دین کے بغیر تو کامیابی نہیں ملتی، اور دین بغیر محنت کے نہیں آتا۔ اور محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، محنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو جائے، اور ہر شعبے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چالو ہو جائیں۔ کامیابی کا ذریعہ دنیا کی پھیلی ہوئی شکلیں نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ کامیابی نظر آتی ہے شکلوں میں، اور کامیابی ہے عملوں میں۔ ایک تجارت کی شکل ہے، ایک تاجر کا عمل ہے۔ اگر اس کی تجارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے تو یہ تجارت تو کرے گی اس کو کامیاب، اور اگر حضور کا طریقہ چھوڑ کر یہ تجارت کرے گی تو یہ تجارت کرے گی اس کو ناکام۔ وقتی طور پر مال مل گیا، مکان مل گیا، گاڑی مل گئی، وہ اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ جب آدمی حکم توڑتا ہے نا، جب چوہا زیادہ نقصان کر دیتا ہے نا گھر میں، تو گھر والے اس کو پھانسنے کے لیے اچھی اچھی چیزیں کھلاتے ہیں پنجرے میں۔ وہ دور سے دیکھتا ہے تو مسکراتا بھی ہے، مونچھیں بھی ہلاتا ہے، بس اندر داخل ہونے کی دیر ہے، بس پھر سارا کام ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اور ڈھیل دیتا ہے دین پر نہ چلنے والوں۔ ہاں جی، تو یہ بیچارے سادہ لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑے مزے کر رہے ہیں، ایک بھی نماز نہیں پڑھتا گھر میں، کوئی حضور کا طریقہ نہیں، مال پر مال، چیزیں پر چیزیں، مکانوں پر مکان۔ یوں سمجھو جیسے چوہا جو ہے نا چوری کھا رہا ہے۔ یہ جب پھنسے گا پھر سارے محلے کے بچے آ جاتے ہیں خدمت کرنے کے لیے چوہے کی۔ ہاں جی، اس لیے فرمایا کامیابی کے ذریعہ نظر آتی ہے کامیابی شکلوں میں، اور کامیابی ہے عملوں میں۔ نظر آتی ہے باہر، اور کامیابی ہے انسان کے اندر۔ نظر آتی ہے دور، اور کامیابی ہے قریب۔ اندر کا یقین صحیح ہو جائے، اور بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں۔ اندر میں یقین اللہ تعالیٰ کی ذات کا آ جائے، اور باہر میں طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جائے تو کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے باہر کی چیزوں کا محتاج نہیں بنایا۔ سب کو ایمان سیکھنے کے، سب کے پاس ایک دل ہے، دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، ایک زبان ہے، دو ہاتھ ہیں۔ اگر اس کی محنت صحیح ہوگی تو یقین صحیح ہوگا، یقین صحیح ہوگا تو عمل صحیح ہوگا، اور عمل صحیح ہوگا تو اللہ راضی ہو جائیں گے، حالات اچھے ہو جائیں گے۔ اور محنت غلط ہے، یقین بھی غلط ہوگا، پھر عمل غلط کرے گا، پھر اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں، میاں بیوی میں نفرت ہو جاتی ہے۔ یہ باہر سے آئے گا تھکا ہارا،
بیوی سے کہہ رہا ہے چائے بنا دے، بیوی کہہ رہی ہے سو جا، دودھ بلی پی گئی ہے، اس کے حصے کا دودھ بلی پی جاتی ہے، کوئی چائے بنانے کو بھی تیار نہیں ہے۔ جب یہ حکم توڑتا ہے تو اللہ زندگیاں توڑ دیتے ہیں، اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں، کوئی بیماری پکڑ لیتی ہے، کوئی مقدمے میں جان پھنس جاتی ہے۔ اللہ کا حکم ٹوٹے اور زندگیاں نہ ٹوٹیں، فرمایا تم زکوٰۃ کو روک لو گے تو تم پر بارش بند کر دی جائے گی۔ اب زکوٰۃ تو مالدار روکوں گے نا، غریبوں پہ تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں، لیکن بارش سب پر بند ہوگی۔ جب تم ناپ تول میں کمی کرو گے، قحط مشقت اور ظالم بادشاہ مسلط ہو جائیں، تو ناپ تول میں کمی تو تاجر کریں گے، قحط مشقت اور ظالم بادشاہ سب پر مسلط ہوں گے۔ جب تم اللہ کے دین کے خلاف حکم جاری ہوں گے تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، گھر گھر میں لڑائی، اموات کی کثرت۔ یہ کون سو رہی ہے؟ کہ یہ میری بہو سو رہی ہے، کہ یہ کیوں سو رہی ہے؟ کہ اس کا دماغ خراب ہے۔ اور یہ کون سو رہی ہے؟ کہ میری بیٹی سو رہی ہے، یہ کیوں سو رہی ہے؟ اس کی طبیعت خراب ہے۔ اپنی بیٹی کی تو طبیعت خراب ہے اور بہو کا دماغ خراب ہے۔ یہ اخلاق ہیں آج کل۔ بہو بنی تو ساس اچھی نہ ملی، اور ساس بنی تو بہو اچھی نہ ملی، اچھی بیچاری خود ہی نہیں تھی وہ۔ اس لیے فرمایا جب گھروں میں اعمال ہوں گے تو گھروں میں اخلاق اچھے ہو جائیں گے۔ حضور پاک سے اس لیے فرمایا جب وعدہ خلافی کرو گے تو دوسری قومیں تم پر مسلط ہو جائیں گی جو تمہارے مال و متاع کو لوٹ لیں گے۔ وعدہ خلافی تو کچھ لوگ کریں گے اور دوسری قومیں سب پر مسلط ہوں گی۔ جب فحش بدکاری بڑھ جائے گی تو نئی نئی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، اور جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ تو مر کے تو تیاری نہیں کر سکتے آپ، آج تیاری کر سکتے ہو، توبہ کر سکتے ہو، زندگی بدل سکتے ہو۔ اس لیے فرمایا صحیح محنت کیا ہے؟ دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، خدمت سے مقصود حضور والے اخلاق ہیں، اور ہجرت ہے، نصرت ہے، اور مشورہ۔ یہ ہے محنت جس سے دلوں میں صحیح یقین، تجارت ہے، زراعت ہے، محنت مزدوری ہے، ملازم، اس سے دلوں میں غلط یقین پیدا ہوتا ہے۔ غلط یقین اندھیرا ہے، اندھیرے کے فیصلے غلط ہوتے ہیں۔ ایک آدمی آ رہا تھا اندھیرے میں، کسی نے پوچھا کون؟ وہ بولا نہیں، پھر پوچھا کون؟ وہ نہیں بولا، پھر گولی مار دی اس نے۔ جب وہ بندہ نیچے گرا، قریب گیا نا تو اس کا اپنا بیٹا تھا۔ ایسے ہوتے ہیں اندھیرے کے فیصلے۔ غلط یقین اندھیرا ہے، غلط یقین کی اتنی بدبو ہے کہ دنیا بھر کے انسانوں کی بدبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ محنت کرو، مال کماؤ، چیزیں جمع کرو، زندگی سب غلط یقین ہے۔ زندگی اللہ بناتے ہیں اور حضور والے عملوں سے زندگی، مال سے، مال والوں سے زندگی نہیں بنتی۔ زندگی اللہ بناتے ہیں اور اپنے حکموں کو حضور کے طریقے پہ پورا کرنے سے بناتے ہیں۔ زمین اور زمین والوں سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ بنا۔ اگر زمینوں سے زندگی بنتی تو قوم سبا کی بن جاتی، بڑے ڈیم، بڑی زرخیز زمینیں، باغات۔ 13 نبیوں کو اللہ نے بھیجا ہے، نہیں مانی قوم، اللہ نے اسی پانی سے ان کے کھیتوں کو برباد کر دیا، آج تک بھی کچھ نہیں ہوتا وہاں۔ اتنے بڑے بڑے چوہے بھیج دیے جو بلی چوہوں سے ڈرتی تھی، حالانکہ ایک بلی آ جائے تو 100 چوہے بھاگ جاتے ہیں۔ اور قومیں عاد بڑی طاقتور قوم، حضرت ہود علیہ السلام بہت سمجھائے میری قوم ایسا نہ کر، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ درخت کو پکڑ کے نکال کے باہر رکھ دیتے تھے وہ۔ فرمایا تم سے زیادہ طاقتور اللہ جس نے تمہیں ایک ہفتہ اللہ نے ہوا چلائی ہے، پٹخا پٹخا کے مارا، ان کی گردنیں توڑ دی، چھتیں اڑا دی ان کی۔ اگلی قوم آئی، اس نے پہاڑوں میں گھر بنا لی، قوم سمود نے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھایا ایسا نہ کرو، کہتے آپ پہاڑ سے اونٹنی پیدا کروا دیں، حاملہ بھی ہو بچہ بھی دے۔ دعا کی، ہو گئی، پھر نہیں، پھر اونٹنے کے تھن کاٹ دیے۔ ایک فرشتہ آیا، ایک چیخ ماری، سب کے کلیجے پھٹ گئے، سب وہیں کے وہیں مر گئے۔
اس لیے فرمایا یہ واقعات ایسے قصہ کہانی نہیں ہے، یہ عبرت کی باتیں ہیں ساری۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے، اس محنت کو ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ محنت ہمیں آتی نہیں ہے اور کیے بغیر چارہ بھی نہیں، ہم سب کے سب زیر تربیت ہیں، تربیت یافتہ ہیں۔ محتاج بن کر، چھوٹے بن کر موت تک اس محنت کو سیکھنا ہے۔ دعوت دینی بھی ہے، دائی کی بات سننی بھی ہے، اوروں کو دائی بنا۔ بعض ساتھی خود تو بیان کرتے ہیں تو خوب زور لگاتے ہیں، دوسرا بیان کرے تو سو جاتے ہیں۔ جب اس نے سو گئے تو آنکھیں بند کر لی، کان بند ہو گئے، دماغ بند ہو گیا، تو اندر کچھ داخل نہیں ہوگا۔ راستے چار ہی ہیں: زبان کا بول، آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، دماغ کا سوچنا۔ صحیح دیکھا، صحیح بولے، صحیح سوچا تو صحیح یقین، غلط بولے، غلط سوچا، غلط دیکھا تو غلط یقین دلوں میں آئے گا۔ اس لیے فرمایا دعوت دینی بھی ہے، دائی کی بات سننی بھی ہے، اوروں کو دائی بنانا بھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 دائی بنائے تھے، ہر صحابی دائی تھا۔ صرف دعوت دینا کافی نہیں ہے، چونکہ یہ امت ہے محمدیہ، اس کو قیامت تک کا زمانہ اور پورا عالم اس کی ذمہ داری ہے۔ ایسا کام نہیں ہے کہ کبھی کرو کبھی نہ کرو۔ تو اس لیے حضور والی محنت ہے، ذمہ داری ہے، اللہ نے اس امت کو اس محنت کے لیے چنا ہے، پسند کیا ہے۔ اس لیے تعلیم و تعلم ہے، تعلیم و تعلم سب سے پہلے دعوت سکھائیں، پھر فرائض سکھائیں، پھر واجبات سکھائیں، پھر سنتیں سکھائیں۔ ایک آدمی کو نماز نہیں آتی، ہم اس کو کھانے کی دعا سکھا رہے ہیں، تو کھانے کی دعا بھی سیکھنی ہے، وہ بھی ہے، لیکن نماز فرض ہے، دعائے قنوت واجب ہے۔ پہلے دعوت سکھائیں، دعوت ہماری 6 نمبر کی، پھر فرائض، پھر واجبات، پھر سنتیں، پھر مستحب۔ اس لیے فرمایا ذکر و عبادت بھی ہے، الگ بیٹھ کر جی لگا کے دھیان جما کے اللہ کا ذکر کریں۔ جب کہیں سبحان اللہ، عیب تجھ میں کوئی نہیں، الحمدللہ، خوبیاں تجھ میں ساری ہیں، لا الہ الا اللہ، اے اللہ جی لگانے کے قابل تو تو ہی ہے۔ تیری عبادت کریں گے، تیرا کہنا مانیں گے، تیرے حکم پہ چلیں گے، تجھ اللہ اکبر، میری چھٹائی کی کوئی حد نہیں، اللہ کی بڑائی کی کوئی۔ بڑا وہ ہوتا ہے جس کی چھٹائی ثابت نہ ہو سکے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سارے خیر کے دروازے تیرے فضل کے بغیر کھل نہیں سکتے، اور سارے شر کے دروازے تیرے فضل کے بغیر بند نہیں ہو سکتے۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور احسانات کے ساتھ جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، اللہ اس کی ہر حاجت پوری کرتا ہے۔ اور فرمایا قرآن پاک کی تلاوت، ہر موقع کی دعا، اور یہ جو نمازوں کا اہتمام، قرض اور فرض، یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا، یاد رکھنا آپ، ادھر توجہ نہیں ہماری۔ مثال کے طور پر میں 30 سال کی عمر میں تبلیغ میں لگا، اس سے پہلے میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تو آپ مفتی صاحب سے پوچھیں کتنے سال کی قضا نمازیں پوری کروں میں؟ ایک نماز پر بہت بڑی سزا ہے۔ 20 نفلیں پڑھ رہے ہیں اور فرض نمازیں ہمارے ذمے ہیں۔ ساری زندگی نفل پڑھیں، 4 فرضوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اس طرف توجہ نہیں کہ میری کتنے سال کی نمازیں ضائع ہو گئی ہیں۔ قرض ہے تو دینا پڑتا ہے، جی ہاں، یا معافی کراؤ یا واپس کرو اس کا۔ بعض آدمی کو لینے کی فکر ہوتی ہے، دینے کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ پہلے زمانے میں لوگ بھوکے سوتے تھے لیکن قرضہ نہیں لیتے تھے، اب تو واپسی کا خیال ہی نہیں آتا لوگوں کو۔ اس لیے فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کو سیکھیں۔ تسبیح ہمارے ہاتھ میں، اور روزہ ہمارے پیٹ میں، نماز ہماری مسجد میں، اور حج ہمارا بیت ال۔ لوگ دیکھیں گے آپ کے اخلاق اور معاملات۔ جی ہاں، تو یہ محنت کا عمل ہے، مشورہ بھی ہے، اس میں ہجرت بھی ہے۔ مکے والوں نے ہجرت کی، مدینے والوں نے نصرت۔ کیا نصرت کی؟ آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دی،
اور ان کی کھجوروں پر پورے عرب کی مہمانی ہوئی ہے۔ ان کے گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی آ کے ٹھہری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت نہ ہوتی تو میں انصاری ہوتا۔ انصار میرے اندر کا لباس ہے اور دوسرے میرے باہر کا لباس ہیں، اور میرا مرنا جینا انصار کے ساتھ۔ ایک وادی میں انصار چلیں اور ایک وادی میں دوسرے لوگ چلیں تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا۔ اے انصار لوگ بھیڑ بکریاں لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ۔ اے اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے غلاموں کی مغفرت فرما، ان کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، اور ان کی بیویوں کی مغفرت فرما۔ فرمایا جن لوگوں نے ہجرت کی اور جن لوگوں نے نصرت کی اور ان کو ٹھکانہ دیا، فرمایا وہ پکے ایمان والے ہیں، ان کے لیے عزت کی روزی ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے۔ فرمایا اگر زندگی ہے تو آخرت کی ہے، اور اللہ نے ہجرت نصرت کرنے والوں کی مغفرت فرما دی۔ حضور نے فرمایا صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، جب تک زندہ رہیں گے دین کے لیے محنت کوشش اور جہاد کرتے ہی رہیں گے۔ تو حضور والی محنت میں حضور والی فکر بھی ہو، درد و غم بھی ہو، دائی ہو بے فکر ہو، یہ دائی کی موت ہے۔ تو یہ اعمال ہیں۔ آپ حضرات اپنے گھر سے نکلے تو نکلتے ہوئے گھر میں 2 نفل یا 4 نفل پڑھ کے نکلو، اور الگ الگ پڑھو، 2 نفل الگ دو، چاروں کل پڑھو۔ جو آدمی گھر سے نکلے گا 2 نفل پڑھ یا 4 نفل پڑھ کے، وہ اپنی جگہ بہترین نائب چھوڑ کر جا رہا ہے۔ جو ہم سے فائدہ ہوتا تھا نوافل سے گھر والوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ نکلتے ہوئے اپنی اصلاح کی نیت کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی پاکیزہ محنت کو سیکھنے۔ اگر ہم نے اپنی نیت نہ کی تو ہمارے کہنے سننے سے لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا اور ہم محروم ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے اپنی نیت نہیں کی۔ جن کو دعوت دے رہے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں ہے، ان کو ہدایت مل بھی سکتی ہے اور نہیں بھی مل سکتی، اور جن کے ساتھ وعدہ ہے انہوں نے اپنی نیت، اس لیے تو دعوت نہیں دیتے۔ جی ہم گئے تھے پنجاب، ہمیں اردو نہیں آتا تھا، اس کا مطلب ہے کہ دعوت دوسروں کے لیے اپنی نیت نہیں کی۔ اردو والے بہانہ لگاتے ہمیں پشتو نہیں آتا تھا، اس کا مطلب ہے کہ دوسروں کے لیے اپنی نیت ہی نہیں کی ہم نے۔ حالانکہ کہنا دوسروں کو ہے، سنانا اپنے، جیسے وہ ساس ہوتی ہے نا خواخی، وہ کہتی بیٹی کو ہے، سناتی بہو کو ہے۔ تو کہنا دوسروں کو ہے، سنانا اپنے دل کو ہے۔ میرے دل میں غلط یقین ہے، اس لیے فرمایا نکلتے ہوئے دعاؤں کے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ جب پڑھ لیتا ہے، ایک فرشتہ ندا کرتا ہے تجھے ہدایت دی گئی، تیری کفایت کی گئی، تیری حفاظت کی گئی، شیطان کو تجھ سے دور کر دی۔ دوستو دعا بھی یاد کریں، فضیلت بھی۔ پورے 3 چلے ہو گئے، یا 4 چھوٹی چھوٹی فضیلتیں میں نے یاد نہیں کی تو میں نے کیا یاد کیا؟ میں صرف پھرنے کا نام تو تبلیغ نے، بستر اٹھا کے پھرتے رہو، 3 ٹائم کھانا کھاتے رہو، 2 ٹائم چائے پیتے رہو۔ آج کل کیلولے ہی کیلولے، حالانکہ کیلولہ 1 دفعہ ہوتا ہے دوپہر کو، اسی میں اللہ نے سنت بھی ہے، برکت بھی۔ کتنی قربانی کر کے آئے ہیں آپ بتائیں؟ نکلنا آسان ہے؟ مادی دور ہے، ہر آدمی پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ معصوم بچے بیوی بڑے تنگ کرتے ہیں گھر والوں کو، بعض غریب آدمی ہیں، پتہ نہیں، یہ ساری ذمہ داری ذمہ داروں پر ہے۔ ذمہ دار فکر مند تو سارے کام ہو، امیر بے فکر تو کوئی کام بھی صحیح نہیں ہوتا۔ پہلے زمانے میں لوگ امیر نہیں بنتے تھے،
ڈرتے تھے، بھاگ جاتے تھے، میں نہیں بن سکتا۔ آپ شوق سے امیر بنتے ہیں، مجھے امیر بناؤ۔ پہلے زمانے تو لوگ بادشاہ بھی نہیں بنتے تھے، ہر آدمی کہتے مجھے بادشاہ بنا، میں ملک کا بیڑا غرق کروں۔ امیر بننا، 24 گھنٹے جماعت کو فکر مند، نقد نکالنا، بہت سارے کام ہیں۔ تو دوستو حضور والی محنت ہے، اس لیے دعائیں بھی یاد کریں کہ تجھے ہدایت دی گئی، تیری کفایت کی گئی، تیری حفاظت کی گئی، شیطان کو دور کر دیا۔ اور اللہم نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضی، اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدہ، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اللہم انی اعوذ بک من واسع السفر وقابۃ المنظر وسوء المنقلب فی الآل والمال والولد، واعوذ بک من الحوری بعد القوری ودعوت المظلوم۔ اس میں اللہ کے بہت، آپ اس کے معنی پڑھ کے دیکھو آپ، کہ میں جب واپس آؤں نا گھر میں سفر سے، تو اللہ گھر میں پھر بھی پریشانی نہ دیکھوں کوئی، لیکن دعا پڑھیں گے اور تبھی تو فائدہ ہوا۔ بخوتے ہم نے کتاب سے پڑھی تھی، کہاں سے کتاب پڑھتے رہیں گے؟ حالانکہ ہم نے دیکھا بعض سیدھے ساتھی محنتی ہوتے ہیں، ساری دعائیں یاد کر لیتے ہیں۔ بعض ایسے 20 سال سے تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، ابھی تک دعا بھی نہیں آتی ہمیں۔ اس لیے فرمایا 5 صورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ توشے میں برکت بھی دیں گے، پریشانیوں سے حفاظت بھی فرمائیں گے۔ اور جب آپ حضرات وہاں سے نکلیں تو آپ حضرات راستے میں بعض جب 10 دن کام کرتے راونڈ میں آئیں تو راونڈ کے 24 گھنٹے کے اعمال میں شریک ہوں۔ اور پھر جب یہاں جماعت بن جاتی ہے، کل بھی عرض کیا تھا کہ جماعت بنتے 2 کی جوڑی بنا دو، ایک نیا ایک پرانا، تاکہ نئے آدمی کو عملوں میں جوڑتے رہے، سارے اعمال میں شریک ہوں۔ یہاں بھی دعا ہوگی، دعا ہوتے ہی جتنا جلدی ہو سکے آپ یہاں سے سفر شروع کریں۔ پرچی کے پیچھے رائے سفر لکھا، اس کے مطابق سفر کریں آپ۔ بعض اوقات پہلے بکنگ کرا لیتے ہیں، پھر کہیں جانا کہیں ہوتا ہے، شہر کہیں ہوتا ہے، پھر بہت مشقت ہو جاتی۔ دوپہر کا کھانا کھا لیا، شام کا کھانا لے لیا۔ بعض ساتھی کہتے ہیں امیر صاحب توکل کرو، یہ جو کہتا ہے نا توکل کرو، یہ سب سے پہلے یہ کھانا مانگتا ہے وہاں جا کے۔ بھئی وہاں راونڈ میں تو کرے توکل کرو، اب کھانا مانگ رہا ہے تو نہ کھائیں، توکل کریں۔ زیادہ را لینا توکل کے خلاف نہیں۔ ہاں جی، بعض جماعتوں کو نا مرکزوں میں کھانا مل جاتا ہے، وہ جماعت گئی، کھانا بچا ہوا تھا انہوں نے کھلا دیا، وہ کہتا ہے توکل کرو، ادھر توکل ہے اس کا، اللہ پر اس کا بھی نہیں ہوتا، وہ مرکز والوں پر، مرکز والوں کے ذمہ کھانا نہیں ہے ہمارا، نہ مہمانوں کی جماعت ہو تو ان کا بھی نہیں، ہمارا بھی نہیں، اپنا مہمان ہو ان کی طبیعت کے مطابق۔ بعض علاقے والے ابلے ہوئے چاول کھاتے ہیں، مرچیں نہیں کھاتے، بعضوں کا اوپر دھنیا ڈال دو نا ہرا تو کھانا نہیں کھا سکتے، گرم مسالہ ڈال دیں تو کھانا نہیں کھا سکتے وہ۔ اس لیے سواری بھی مہمان ساتھ ہوں تو سواری مناسب لو، یہ نہیں کہ راستے میں کھڑی ہو گئی ہو۔ اس لیے فرمایا مہمانوں کی رعایت کرو۔ سلنڈر ساتھ ہو تو گاڑی میں سلنڈر لے کے نہیں چڑھنا، یہاں سامان چھوڑ کے نہیں جانا۔ راون جب واپس آیا کرو تو میلے کپڑے نہ لایا کرو، یہاں وہیں دھو کر آیا کرو سب۔ یہاں 2 دن تو سارے ملتے ہیں، 2 دن کپڑے دھونے میں لگ جاتے ہیں، باقی اعمال رہ جاتے ہیں۔ 3 جوڑے بندے کی ضرورت ہے، ایک پہن لیا، ایک دھو لیا، ایک چلو جمعے کو پہن لیا، باقی بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ اور نذر الرحمان صاحب بات ہے 1.5 سال ایک جوڑے میں 1.5 سال لگا کے آئے تھے، بتاؤ اتنا سامان دے دیتے ہیں، چل بھی نہیں سکتے اٹھا کر اس کو، ہلکا پھلکا ہونا۔ یہاں سے نکلتے ہوئے 2 کی جوڑی سب سے پہلے دعوت سکھائیں، پھر فرائض، پھر واجبات، پھر سنتیں۔ اور دوستو یہاں سے پیدل بھی چلیں اسٹیشن اڈے تک، سفر راستے میں کوئی آدمی السلام کریں، بازار سے گزریں تو چوتھا کلمہ پڑھیں، 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ آپ اسٹیشن پر جا رہے ہیں، آپ نے ایک مکان دیکھا نیا بنا ہوا تھا، آپ نے کہا یہ مکان کب بنا؟ فرمایا یہ لایانی ہے، یہ فضول بات ہے، نہ آپ نے خریدنا ہے نہ آپ نے کرائے پہ لینا ہے۔ کتنی آدمی ایسی باتیں کرتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہو۔
نہ دین کا نہ دنیا کا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بیمار تھے، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ملنے کے لیے، ہم نے عرض کیا حضرت آپ بیمار ہیں لیکن آپ کا چہرہ بہت چمک رہا ہے۔ فرمانے لگے مجھے اپنے دو عملوں پہ بہت بھروسہ ہے، ایک تو میں لاجانی نہیں کرتا، دوسرا میرا دل سارے مسلمانوں کی طرف سے صاف ہے۔ 4 حدیثیں ہیں، ایک جگہ آتا ہے 4000 حدیثوں کا خلاصہ، ایک جگہ آتا ہے 4 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ۔ پہلی حدیث پاک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، دوسری حدیث پاک جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، تیسری حدیث پاک چھوڑ دے اس چیز کو جو شبہ میں ڈالے، چوتھی حدیث پاک ترک ما لا یعنی کے لا یعنی سے پرہیز کرو۔ حضور اے ابو ہریرہ کون ہے جو 5 باتیں مجھ سے سیکھے اوروں کو سکھائے عمل کرے؟ یا رسول اللہ میں سیکھوں گا عمل کروں گا اوروں کو سکھاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ پہلی حدیث یہ ہے، دیکھو غیر عورت کو دیکھنا حرام ہے، حرام کھانا بھی حرام، مسلمان کی غیبت کرنا بھی حرام ہے، کوئی ایک ہی حرام نہیں ہے، حرام سے بچ جاؤ سب سے بڑے عبادت گزار بن۔ دوسرا فرمایا جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس پہ راضی رہو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ تیسرا فرمایا جو اپنے لیے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو کامل مومن بن جاؤ گے۔ چوتھا فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ پانچواں فرمایا زیادہ ہنسی سے بچو کہ زیادہ ہنسی سے دل مردہ ہو جاتا ہے آدمی۔ ہنسی مذاق بے تکلفی یہ نبیوں کا کام ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ ہر وقت ہنسی مذاق میں ہنستے رہیں ہنساتے رہیں لوگوں کو۔ اس لیے فرمایا اسٹیشن اڈے پر ٹکٹ لے کے تقسیم کر دو۔ اس لیے ایک آدمی کے پاس پیسے جمع نہ کرو۔ ایک آدمی نے یہاں جماعت بنائی، بھولے بھالے ساتھی تھے، 2-2 ہزار روپے جمع کر لیے، ساتھیوں کو کہا آپ چلو مسجد میں اجتماعی عمل میں ٹکٹ بک کرا کے آ رہا ہوں۔ وہ آج تک بھی نہیں آیا، ٹکٹ بک کرا کے کتنے سال ہو گئے۔ ایک آدمی اپنے محلے والے ہوں تو ایک آدمی کو پیسے نہ دو، جس کام کے لیے جائے 2 بندے جائیں، اکیلا بندہ نہ جائے۔ ایک آدمی نا رات کو چائے کی طلب ہوئی اور اکیلا اٹھ کے چلا گیا باہر ہوٹل پہ۔ اچھا بستر کو ایسا گول کیا نا اس نے کہ جیسے اندر بندہ ہے پتہ ہی نہ چلے کسی کو، اکیلا چلا گیا۔ وہاں ہوٹل پہ چھاپا پڑ گیا پولیس والوں کا، انہوں نے پکڑ لیا اس کو۔ تو کہنے لگے کہ میں تو جماعت میں آیا ہوں۔ تھانے دار کہنے لگے جماعت والے تو اکیلے ہوتے ہی نہیں، 2 ہوتے ہیں وہ تو، آؤ چلے مسجد میں۔ وہ گاڑی باہر کھڑی کی پولیس والوں نے، اندر آیا، اس نے امیر کو جگایا پولیس والے نے، اس نے کہا امیر صاحب آپ کے بندے، اس کو ڈالا میں بیٹھا تھا باہر، بندے پورے کرو۔ اس نے کہا جی 1 2 3 گنے بسترے، اس نے کہا جی ہمارے بندے پورے ہیں۔ اور واپس لے گئے، پھر خوب اس کو خدمت کی ساری رات نا اس کی پولیس والوں نے، طبیعت صحیح ہو گئی اس کی۔ بغیر اجازت کے جانا اور اکیلے جانا، ہاں اس لیے دوست بزرگوں بھائی کہیں اکیلا نہ جانا۔ شیطان ہر بندے کے پیچھے ایک شیطان اور اندر نفس۔ اسٹیشن اڈے پر جائیں تو ٹکٹ لے کے تقسیم کر دیں، جاڑی میں دیر ہے تعلیم شروع کر دیں، قریب کے لوگوں کو دعوت دیں۔ جب گاڑی آ جائے تو ہر آدمی اپنا سامان لے کر، اگر کسی بوڑھے آدمی کی مدد کرنی ہے تو اس کو اندر سامان رکھ کے اس کو بتاؤ یہ آپ کا سامان رکھا ہے، آپ نے خود خیال رکھنا ہے اس کا۔ دوسرے کا سامان آدمی لے لیتا ہے پھر بھول جاتا، اپنا تو یاد رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے چڑھنا، صرف بسم اللہ پڑھنا، چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، سیٹ پہ بیٹھ کے 1 دفعہ الحمدللہ، پھر دعا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، پھر 3 دفعہ الحمدللہ، 3 دفعہ اللہ اکبر، 1 دفعہ لا الہ الا اللہ، پھر سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ کہ آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانا، آسمان کو اندر ہی سے دیکھ لینا، کبھی سر نکال کے دیکھیں،
اور دوسری گاڑی آ جائے برابر سے. پہلے 2 بندے شہید ہو چکے ہیں. ایک پتوں کے اسٹیشن پر سر نکالا لگا کھمبا اور بندہ گیا. ایک اور مہمان شاہی وال بہت تیز گاڑی تھی, اس کا سر ہی اڑ گیا, لوہے کے کھمبے میں لگا. چڑھیں, آپ کی سیٹوں پر بندے بیٹھے ہوئے ہیں. دیہاتی لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ٹکٹ بک ہوتی ہے, تو ان سے نرمی سے بات کریں. یہ نہیں کہ اٹھا, آپ کو پتہ نہیں ہماری سیٹ بک ہوئی پڑی ہو. بھائی بک ہوئی پڑی ہے تو گاڑی خرید لی ہم نے کوئی. نرمی سے بات کرو, بھی برابر والی سیٹیں خالی ہیں, وہاں بیٹھ جاؤ. کہ بوڑھا کمزور آدمی ہے, جگہ نہیں ہے, اس کو جگہ دے دو. اس لیے فرمایا تسبیح ہمارے ہاتھ میں, روزہ ہمارے پیٹ میں, نماز ہماری, حج ہمارا. لوگ آپ کا اخلاق دیکھیں. بد نظری, لایانی اور غیبت سے بچنا ہے, ورنہ عملوں کا نور جاتا رہے گا, کیونکہ غیر عورتیں بھی ہوتی ہیں. اس لیے فرمایا ریل میں آمنے سامنے بیٹھے ہیں, تجوید بھی کر لیں, تعلیم بھی کر لیں, 6 نمبر بیان تھوڑا تھوڑا کر لیں. 2 کی جوڑی بن کے دعوت بھی دو قریب قریب کے لوگوں کو. اگر وہ دعوت نہیں سنتا تو اپنے ساتھی کو دعوت دو, برابر وہ بھی سن لیں گے. جیسے ساس ہوتی ہے کہتی بیٹی کو ہے, سناتی بہو کو ہے. اور اذان دے کر نماز پڑھو, اور باقی ساری سواریوں کا فکر کرو کہ نماز پڑھیں. جب اذان دو گے تو فرمایا کہ اور لوگ بھی آ جاتے, بھائی بیسن ہے اندر بیت الخلاء میں, لوٹا بھی ہے, بھائی وضو کر لو, انشاءاللہ جماعت کرائیں گے. گاڑی کے اندر جماعت کرائیں, باہر کھڑے ہو کے بزرگی نہ دکھائیں. بس آتے کہتے ہیں جب تک نماز ختم نہیں ہوگی گاڑی نہیں چلی. گاڑی چلی جاتی, ہاں جی, گاڑی نہیں رکتی. ایک بزرگ تھے, وہ جلندھر اسٹیشن پر صبح کی نماز پڑھائی, اور گاڑیاں صبح کی نماز, اور گاڑی سیٹی بجاتی بجاتی چلی گئی. ساتھی ان کا حضرت آپ کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا کہ جب گاڑی جان رہی ہو تو توڑ دینی چاہیے نماز؟ تو پتہ تھا کہ آپ نے توڑی نہیں, گاڑی تو چلی گئی, ہو سکتا ہے سامان بھی اس میں ہوگا. تو وہ کہنے لگے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. ان کی تو بنی ہوئی نماز تھی نا, حالانکہ سیٹیاں بجائی گاڑی نے. اگلے اسٹیشن پر گئی, پھر واپس آئی, پھر ان کو لے کر گئی حضرت کو. ہمارے لیے واپس نہیں آئے گی, وہ تو اللہ والے تھے, ان کے لیے آ گئی. کبھی گاڑی پیچھے نہیں, اگلے اسٹیشن پر جا کر واپس آئی. اس لیے فرمایا قبلہ رخ معلوم کرو, اور دوست بزرگوں بھائی اچھے اخلاق سے سفر کرو, اعمال بھی کرو, دعوت بھی دو. اور آگے چل کے جب بستی میں داخل ہوں تو منزل پر پہنچے تو رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اللہ ہر قسم شرور فتن سے آپ کی حفاظت فرمائے. جب بستی نظر آئے, سامان کو اترتے وقت اپنا سارا اجتماعی سامان دیکھ لیں. بستی نظر آئے تو وہ اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الارضین السبع وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا ورب الریاح وما زرعنا فإنا نسألک خیر هذه القریة وخیر اہلها ونعوذ بک من شرها وشر اہلها وشر ما فیہا. اس لیے فرمایا جب خیبر کی بستی نظر آئی تو حضور نے دو, جب بستی میں داخل ہوں اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا. جب بستی میں پہنچ جائیں تو اعوذ بکلمات اللہ التامات اللہم بارک لنا فیہا اللہم بارک لنا فیہا. بستی میں باہر کھڑے ہو کر مذاکرہ کریں کہ بستی اپنے بدن کے تقاضوں کا فکر نہ ہو, پتہ نہیں یا دودھ ملے گا نہیں ملے گا, بیت الخلاء ہوگا یا نہیں. بیت الخلاء ہوگا تو ہوگا, اور نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. ہمارے فکر کرنے سے, حالانکہ یہ مہمان جاتے ہیں پیدل جماعتوں کی نصرت میں, وہ ان سے پوچھا عربوں سے شیخ بیت الخلاء, اس نے کہا کل خلا, کوئی بیت الخلاء سارا خالی تھا. اس نے کہا تقاضا کہاں کر, اس نے کہا گنے کے کھیت میں تقاضا کر لیتے تھے. جب عرب کر سکتے, ہم نہیں. پہلے زمانے گھروں میں بھی بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے, مسجدوں میں بھی نہیں ہو, سب جنگل میں جاؤ. عورتیں بیچاری رات کو جنگل میں جاتی تھیں. وہ تو ہم فکر لے کر جائیں کہ اندر جا رہے ہیں, ہر گھر سے لوگوں کو نقد نکالیں گے, 24 گھنٹے مسجد آباد ہو جائے, 5 عمل شروع ہو جائیں, یہ بستی مدینے کی بستی بن جائے, یہ مسجد نبوی کا نمونہ بن جائے.
غلط یقین، غلط طریقے، غلط جذبے ختم ہو جائیں، صحیح یقین، صحیح طریقے، صحیح جذبے زندہ ہو جائیں۔ اور اس لیے فرمایا کہ حضور والی محنت پر آ جائیں۔ باہر جو دائیں بائیں لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو بھی دعا میں شامل کر لو، آؤ بھائی دعا ہو رہی ہے۔ ایک وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے تبلیغ والوں نے مجھے دعا میں شامل کیا تھا، اس وقت میں 6 ملکوں میں ہو کر آیا ہوں، ابھی تک دعا ختم نہیں، کہ پہلے دعا میں شامل کہ پھر کہنے کہ مسجد تک پہنچا کے پھر مسجد لے گئے، پھر کہنے کہ ڈاکٹر صاحب نفل پڑھ لیں، پھر نفل پڑھوا دیے، پھر مشورے میں بٹھا لیا، پھر سہروزے میں لے گئے، پھر 4 مہینے میں لے گئے۔ بھاولپور آیا تو اس نے خود بتایا مجھے، اس نے کہا مجھے دعا میں شامل کیا تھا، اس وقت میں 6 ملکوں میں ہو کر آیا ہوں، ابھی تک دعا ختم نہیں ہوئی۔ دکانداروں کو نہیں دیکھتے کیسے چلتے بندے کو پھانستے، آئیے آئیے تشریف لائیے، چودھری صاحب، خان صاحب کو چائے پلاؤ اور چودھری صاحب کو بوتل پلاؤ۔ موٹا گاہک ہو نا اس کو آئس کریم کھلاتے ہیں اور سارے پیسے اسی کی جیب سے نکالتے ہیں۔ یہ اتنے بھولے نہیں ہیں دکاندار اپنی جیب سے خرچ کریں، یہ چلتے بندے کو پھانستے ہیں۔ یہ ہیں دکان کے دائی، کیا ہیں یہ؟ اور مسجد میں داخل ہونے سے پہلے مسجد کا آداب کا مذاکرہ بھی کر لو۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اعتکاف کی نیت کریں۔ اور فرمایا کہ مسجد میں جا کے نفل بھی وہاں کے انتظامی کاموں میں دخل نہ دیں، اذان میں، تکبیر میں۔ ایک جماعت گئی، جاتے ہی موٹر کا بٹن دبا دیا، موٹر وہ پتہ نہیں پہلے خراب تھی وہ جل گئی، خراب ہو گئی۔ بستی والوں نے 5,000 روپے وصول کیے، تبلیغ والوں سے سب کی طبیعت صحیح ہو گئی۔ آئندہ نہیں موٹر کا ہاتھ، بھائی پانی موجود ہے موٹر کیوں چلائی آپ نے؟ جب پانی نہیں ہے تو مجبوری ہے، چلو وضو استنجا، پانی بھی تھا جا موٹر چلائی۔ ہاں جی، اس لیے فرمایا ایک نے اذان شروع کر دی تبلیغ والے نے، اور الصلاۃ خیر من النوم بھول گیا، عادت تو تھی نہیں، شوق ہی تھا اس کو۔ اور بستی والے کہہ رہے ہیں تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں، اذان بھی نہیں آتی ان کو، عادت تو تھی نہیں۔ اپنی مسجد میں کوئی اذان نہیں، ادھر پونا گھنٹہ پہلے جانا پڑتا ہے صبح، ادھر ہی شوق پورا کرتے ہیں سارے۔ اذان ہر بندے کا اذان کے الفاظ بھی صحیح نہیں ہوتے۔ ہم ایک مدرسے میں گئے، طالب علموں کو وہ اذان سکھا رہے تھے ان کے استاد، ہر آدمی کے الفاظ صحیح نہیں ہوتے، اس لیے فرمایا وہاں کے انتظامی کام۔ ایک جماعت نے جاتے ساری مسجد دھو ڈالی، سارا پانی ختم کر دیا۔ ظہر میں آئے وہ بستی والے، قطرہ پانی نہیں تھا۔ تمہیں کس نے کہا تھا تو مسجد کو دھونا شروع کر دو؟ تو وہاں کے کام دخل نہ جائے، نفل پڑھو، مشورہ کرو، مقامی لوگوں کو جمع کرو۔ بعض جگہوں پر نا کام اچھا ہوتا ہے، کام پرانے ساتھی تبلیغ وہ کہتے ہیں برتن نہیں کھولنے، او ہو جماعت خوش ہو جاتی ہے، صحیح تبلیغ والے مل گئے۔ اور امیر صاحب نے کہہ دیا نا اپنا پکائیں گے تو ساری جماعت ایک ہو جاتی ہے، امیر صاحب ان کا دل نہ دکھائیں، ان کو کھانا پکانے دیں، پتہ نہیں اپنا دل دکھے گا یا مقامی لوگوں کا دل دکھے گا۔ اچھا کھانے کا جذبہ اور پیسے بچانے کا جذبہ اچھا نہیں ہے۔ گھر کا کھانا مل جائے گا، پیسے بچا کے کہاں لے جاؤ گے؟ گھر میں ملیں گے تمہیں 7 لاکھ 1 روپے پر۔ وہ کہتے ہیں اپنا کھاؤ کھری سناؤ۔ بعض امیر صاحبان ماشاءاللہ بہت چست ہوتے ہیں، ذرا سا کو اکرام کریں گے اللہ بہت قبول فرمائے اور اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، مزید توفیق عطا فرمائے، اگلا کام بھی کر دیتے اس کا۔ کرو اکرام، دعائیں ملیں گی فقیروں کی طرح۔ بتاؤ، اسی لیے تو جماعتیں نہیں نکل، 2 دن آپ کو رکھیں گے، اکرام کریں گے، تیسرے دن تمہیں چلتا کر دیں گے، کام ختم ہو گیا، اکرام ختم، کام بھی کرنا ہے۔ جماعت نکلی نہ 5 اعمال شروع۔ آج کل تو خدمت والے قبول کر لیتے، امیر کو بھی نہیں پوچھتے، امیر صاحب غیبی مدد آ گئی، بتاؤ یہ روٹی مل گئی ہے، غیبی مدد ہے۔ خدمت والوں کو کیا حق ہے کہ وہ قبول کر؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کون ہے، کیسا ہے، مناسب ہے، ہمیں پتہ نہیں کرتا کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں آپ کے، ایک لقمہ بھی حرام کے چلا گیا تو 40 دن کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی آپ کی۔ بعض جماعتوں کو ایسے فوراً قبول، دودھ لے آیا اور اس میں نشہ ملا کے لے آیا، آدھے گھنٹے کے بعد پلا کے واپس آیا، سارے پیسے نکال کے لے گئے۔ وہ کہہ رہے غیبی مدد آ گئی غیبی مدد، جیب کے پیسے بھی غائب ہو گئے۔ یہاں رو رہے تھے، مجھے کارگزاری سنائی انہوں نے، میں کہا اور پی لو دودھ، بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ کے پی گئے
اللہم بارک لنا فیہا زدنا منہ. یہ دوستو نہ کال سے، نہ حال سے، نہ چال سے، نہ صورت سوال سے. پہلے زمانے میں جماعتیں ایک بستی دوسری بستی اپنی دال سبزی لے کر جاتے تھے، جاتے ہی پتیلے کے نیچے آگ لگاتے تھے. محلے کا کھانا، اس نے کہا جی یہ پکڑا کھانا. لوگ زور لگاتے، مشہور تھا کہ تبلیغ والے کسی کا نہیں کھاتے، واقعتاً نہیں کھاتے تھے، روٹیاں خود پکاتے تھے. تو ہوٹل والوں سے، ہوٹل والے سنجا کر کے ہاتھ بھی نہیں دھوتے، گندے ہاتھوں سے روٹیاں پکا کے دے دیتے. سب کے پاس توا پرات ہوتا تھا، آٹا گوندنے کی پرات اور سب روٹی. حالانکہ یہ سلنڈر بھی نہیں ہوتے زمانے میں. اس سے دوستو وجہ پھر یہ ہے کہ آدمی کام، یہ دل کا سوال ہو جاتا ہے. نہ کال سے اور نہ حال سے، نہ چال سے، نہ صورت سوال سے. وہاں جا کے مشورہ کرو، جو کام میں لگے ہوئے ہیں، پرانے ساتھی ہیں، کمائی صحیح ہے، مشورہ کر کے قبول کر لیں. ایسے نہیں کہ پتہ ہی نہیں. ایک آدمی نے، جماعت نے فوراً قبول کیا، بیچارہ مسجد میں بیٹھا تھا، ہم اکرام کریں، اللہ بہت جزائے خیر. گھر گیا، بیوی کا جماعت کا کھانا پکا. بیوی نے کہا میرے سر میں درد ہو رہا، میں نہیں پکا سکتی کھانا. انشاءاللہ کھانا بھی نہیں آئے گا، وہ 3 دن یہاں نماز بھی نہیں پڑھے گا جب تک آپ کی جماعت ہے. تو وہ تو شرمندہ ہے بیچارہ. آپ نے فوراً قبول کیا، بیوی نے جواب دے دی. ہر گھر میں تو ماحول نہیں ہے دین کا. پھر آپ دہی روٹی لے کے کھائیں گے انشاءاللہ. اس لیے فرمایا مشورہ کرو، نفل پڑھو، ساتھیوں کو جمع کرو، ساتھیوں کا حالات معلوم کرو، کتنے گھر ہیں، کتنے بالغ مرد ہیں، کتنے چلے 4 مہینے والے ہیں، سہروزے والے کتنے ہیں، سب حالات معلوم. پرانے ساتھی تھے. مشورے کے مقصد میں ہے دین بھی زندہ ہو، دین کی محنت بھی زندہ ہو. محنت آتے ہی آدمی کو فوراً ذہن میں آ جائے کہ یہ 4 اعمال یہ محنت ہے. صرف دعوت دینا کافی نہیں ہے. سب سے رائے لی جائے، سب کی رائے کی قدر کی جائے، رائے کو توجہ سے سنا جائے، دین کے تقاضوں کو سامنے رکھا جائے، کسی کے رائے کو کاٹا نہ جائے، کسی کی رائے، اپنی رائے کو مسلط نہ کیا جائے، اپنی رائے پہ اصرار نہ کیا جائے. دین کے تقاضوں کو، جس کے رائے پر عمل ہو جائے اس کو ڈرنا چاہیے، جس کے رائے پر عمل ہے اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. مقامی لوگوں کو بھی شامل کریں، ان سے بھی حالات معلوم کریں. مشورے کی دعا نہیں ہے. مشورہ وحی کا بدل ہے یا نعم البدل ہے، یہ دونوں باتیں نہیں کریں. مشورہ دائیں بائیں دونوں طرف سے شروع ہو سکتا ہے. مشورے سے پہلے ترغیب بھی ہو پچھلے دن کی. اگر پہلا دن ہے تو مقامی لوگ، عام طور پر جماعتیں صبح ناشتے کے بعد مسجد تبدیل کرتی ہیں، اس وقت مقامی نہیں ہوتے تو ظہر میں آ جاتے ہیں نمازی. اعلان بھی کرو، مقامی لوگوں کو پھر اکٹھا کر کے تھوڑی تعلیم مقصد بتا کے ہجرت بات کر کے دوبارہ مشورہ کرو. اس لیے فرمایا عام طور پر تو کثرت رائے پر ہی فیصلہ کر لیں، لیکن کبھی کبھی قوت رائے پر بھی فیصلہ کرو. بعض ساتھیوں کی رائے بڑی وزنی ہوتی ہے، قیمتی. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو لشکر کو جب بیت المقدس کے فتح کرنے کے لیے بھیجا تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، آپ اپنے امیر المومنین کو بلائیں، ان کے اندر جو علامات ہماری کتابوں میں ہیں اگر مل جائیں گی تو بغیر لڑائی کے چابیاں دے دیں گے. یہ خبر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ کیا اور اکثر کی رائے یہ تھی کہ حملہ کیا جائے، فتح کر لیا جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر نے فرمایا اے علی، اے ابو الحسن، آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ اسلام خون بہانے نہیں آیا، اسلام خون بچانے آیا ہے، اور آپ کے جانے سے انسانوں کو خون بچتا ہے تو آپ تشریف لے جائیں. حضرت عمر نے فرمایا میں حضرت علی کی رائے پر عمل کروں گا. حضرت عمر نے اونٹ غلام ساتھ لیا، چلتے چلتے اپنے لشکر کے پاس پہنچے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے عرض کیا امیر المومنین غیروں کے پاس جا رہے ہیں، آپ کے کرتے میں تو 14 پیوند لگے ہوئے ہیں، کپڑے بدل لیں، اونٹ کے بجائے گھوڑا لے لیں. کپڑے بدل لیے، گھوڑا لے لیا، تھوڑا سا چلے، نہیں نہیں میرے ہی کپڑے لاؤ، میرا ہی اونٹ. میری تو حالت ہی بدل گئی. جب وہاں پہنچے انہوں نے دیکھا نا کہ اتنے پیوند لگے ہوئے ہیں اور غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، حضرت عمر رسی پکڑ کے چل رہے ہیں، اس نے اسی وقت چابیاں دے دی. اس لیے فرمایا حضور محنت کا مشورہ کر کے پھر وہاں سال 7 مہینے کی جماعت بن سکتی ہے.
पुराने साथी ज़्यादा हैं, 3 चिल्ले लगे हुए हैं, शादीशुदा हैं, 2 चिल्ले भी हैं, मकामी काम भी, तो 10-15 के नाम लिखो, 12 के उनका जमा करो, तफक्कुद कराओ, उनके पासपोर्ट जमा करो। और भी साथी हैं, 10-12 के नाम लिखो, अंदरून साल की जमात बन सकती है तो उनका तफक्कुद करा दो, सह रोज़ा लगवा दो। और साथी भी हैं कि भाई चिल्ले 4 महीने की जमात भी मुतवक्के है, बाज़ों के सालाना चिल्ले बाकी हैं, जा सकते हैं, इरादा कर रहे थे कि हम जाएंगे, उनकी जमात बनाओ। और जमात चिल्ले 4 वसूल हो जाए तो मरकज़ भेज दो। और अगर काम कमज़ोर है, इब्तिदाई काम है, तो चलो सहरोज़े की कोशिश करो। इसलिए फरमाया हालात मालूम करके फिर गश्तों की तरतीब बनाओ। इमाम साहब की खिदमत में भी जाएं, हदिया वगैरह लेकर, ज़ियारत की नीयत हो, इस्तफ़ादे की नीयत हो, दुआ की हदिया भी मुनासिब लेकर जाएं। बाज़ जमातें वो 10 रुपए का मिसवाक देकर आती इमाम साहब की। इमाम साहब कह रहे थे बोरी भरी हुई है, सारे तबलीग वाले लेकर आए, कहते इतना भारी हदिया देते। जुम्मा पढ़ा रहा है, नमाजें पढ़ा रहा है, कुरान पढ़ाता है, जनाजे पढ़ाता है, दीद पढ़ाता है, सारे काम तो इमाम साहब करता है। एक जमात गई ना, उसने जाते इमाम साहब के घर ना फ्रूट भेज दिए। इमाम साहब घर में थे नहीं, साथ ही घर था, इमाम साहब बाहर से आए, वो लड़ने लग गए, निकलो मस्जिद से, निकलो मस्जिद से। उसने कभी जमात को रहने नहीं दिया। वो तो लड़ रहे थे और बीवी उनकी सुन रही थी और बच्चे उनके फल खा रहे थे। तो बीवी ने फौरन छोटा बच्चा भेजा, अब्बू को बुला के लाओ। अंदर गए, बीवी ने कहा अल्लाह के मेहमान हैं, 2 दिन रह के चले जाएंगे, आपको कहते क्या हैं? मौलवी साहब हंसते हुए हंसने का खैर है, कोई बात नहीं। बीवी का तो एक ही बोल काफ़ी हो जाता है मर्द के लिए, हालांकि आज तक भी उसने जमात नहीं। और हम पहले तो देते ही नहीं, देंगे तो मिसवाक देकर आते। भाई खाने में भी शामिल करो, कोई हदिया भी देखो दीन का। हम तो आए एक चिल्ले के लिए, वो 30 साल से इमामत कर रहा है, वो दीन का काम नहीं कर रहे हैं। बताएं, कोई वहाँ का चौधरी नंबर, उससे भी मिलो, लेकिन उसी चीज़ों से मुतासिर नहीं होना, मुतासिर भी ना हो, उनकी चीज़ों की नफ़ी भी ना। एक हमारे साथी गए चौधरी साहब के डेरे पर, चौधरी साहब ये फ़ोटो क्यों लटकाए, तो फरिश्ते भी नहीं आते। मौल साहब जाएं अपना काम करें, आप वो नमाज नहीं पढ़ता, ये फ़ोटो निकाल रहे हैं उसके। बताओ, मैं ले नहीं जाता कि मैं चढ़ती उतरती जाऊँगी। उसने कहा उनमें कहाँ इस्तेदाद है इतनी, उनकी चीज़ों से मुतासिर नहीं। उनका मकान देखा, मैं भी ऐसा ही मकान बनाऊंगी, तो ऐसे ही जैसे शहद लेने गए थे मक्खियों से, शहद तो ले नहीं सके, मक्खियों ने और काट लिया, मोटा होकर आ रहा है माशाअल्लाह। ये मिट्टी है, फिर मिट्टी हो जाएगा। कोई जवान आदमी गश्त में मिल गया जो जवानी में इबादत करेगा, अल्लाह के अर्श के साए के नीचे। कोई गरीब आदमी गश्त में मिल गया, कि गरीब आदमी अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। खुश नहीं होगा गरीब आदमी 500 साल थोड़ा। कोई सफ़ेद दाढ़ी वाला मिल गया कि सफ़ेद दाढ़ी वाले से अल्लाह को हया आती है। कोई ताजिर मिल गया कि सच्चा ताजिर, अमानतदार ताजिर का हशर नबियों के साथ, सिद्दीकीन और शहदा के साथ है। कोई दोस्तों बुजुर्ग स्टेशन के करीब जमात काम का स्टेशन मास्टर हैं, कुली हैं, मुसाफिर, उन पर मेहनत करो। अड्डे के करीब ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, उन पर मेहनत करो। चौक बाज़ार में हैं, सुबह सुबह मज़दूर खड़े होते हैं, वहाँ मज़दूरी के लिए खड़े हो, उन पर मेहनत करो। अगर आप दुकानों पर मेहनत करनी है, सुबह सुबह तालीम कर लो, फिर ज़ोहर तक गश्तें करो, क्योंकि दुकानें 10 बजे खुलेंगी। अगर देहात इलाका है, बस्तियों में है, तो सुबह सुबह आप बयान करके, मकामी लोग हों तो मशवरा करो, वरना 2-2 की जोड़ी बन के गश्तों में जाओ। सब घर में, हम जाते हैं नाश्ता करके 8 बजे, इतने में वो सारे अपने अपने कामों पे चले जाते। अगर साथी कहते अमीर साहब जब तक चाय ना पिए हमारा दिमाग ही काम नहीं करता, तो नमाज से पहले चाय पिला दो। दूध नहीं है तो सुलेमानी पिलाओ, उससे और ज़्यादा दिमाग खुल जाता है आदमी का। चाय के पीछे बैठ रहो 8 बजे तक, लोग सुबह मिलेंगे। आप नाश्ते का टाइम तय कर लो कि 7 बजे नाश्ता करेंगे, आकर नाश्ता कर लो, आधे घंटे के बाद फिर गश्तों में, फिर आपको खेतों में मिल जाएंगे। इसलिए सुबह सो जाओगे, सुबह तो ठंडी मौसम है, मेहनत करो। रहबरों के हर जगह रहबर नहीं मिलते। हम गए वहाँ स्विट्ज़रलैंड में जमात में, हमने कहा कि मुसलमान कहाँ मिलेंगे, कि या तो मिलेंगे अड्डे पर। मैं कैसे पता चलेगा मुसलमानों का, काले बाल वाले मुसलमान और गोरे बालों वाले अंग्रेज़ हैं। मैं कहा और कहाँ मिलेंगे, कि और वहाँ होंगे शराब खाने में, बेहोश पड़े होंगे शराब पीकर। तुम अड्डे पे गए, वहाँ सलाम करते, उनको ले आते, फिर शाम को गए शराब खाने में तो बेहोशों को उठा के लाए हम।
مسجد کے الگ کمرے میں رکھا، غسل کرایا، کپڑے پہنائے. ایسے 7 بندے 4 مہینے کے لیے آئے تھے. بھائی کھپو گے پھرو گے، اس لیے وہ پرانے ساتھی جو پہلے کسی زمانے میں تبلیغ میں جاتے تھے ان سے ملو. یہ جو ریٹائر بزرگ ہیں ان کو تالاش. گھر والے کہتے دادا وہ سبزی بہت اچھی لے کر، 60 سال غریب سے نوکری کرائی، اب بوڑھے کو سبزی پہ لگایا ہوا. اچھا یہ بوڑھا آدمی ہوتا ہے، اس کو سمجھ بھی نہیں آتے. یہ بوڑھا گوشت ہوتا ہے نا، یہ دیر سے گلتا ہے. اس نے کہا ہاں جی. اس لیے فرمایا ایک دفعہ یہ جو کالج سکول میں فیل ہو جاتے ہیں ان کو تلاش کرو، یہ بھی جلدی نکل جاتے ہیں. ایک دفعہ بہت سارے ناظم آئے تھے چلہ لگانے، جو الیکشن میں ہار گئے تھے نا وہ چلے میں آ گئے تھے. ہار جائے نا پھر جلدی نکلتا ہے آدمی، کو بھاری نقصان ہو جائے وہ بھی تبلیغ میں بھاگتا ہے. اس لیے فرمایا ایسے لوگوں کو 100% لوگوں کو، اس محلے کا بندہ ہے، دکان 5 میل دور ہے وہاں جا کے ملو. اس محلہ اس میں رہتا ہے، دفتر 10 کلومیٹر وہاں جا کر ملو. یہ ہے اس میں بہت لمبے چوڑے گشت نہیں کرنے، 15 کلومیٹر مار کر رہے ہیں جماعت والے، موٹر سائیکل مل گیا کسی سے. نہیں دوستو، اس محلے کے قریب قریب تو جا سکتے ہیں لمبے گشتوں کے چکر میں. یہیں سے نقد جماعت چلے 4 مہینے کی نکل جائے. اس لیے فرما ہمارے محلے میں ڈاکٹر ہیں ان سے ملو، ریٹائر بزرگ ان سے ملو، یعنی جتنے بھی طبقے ہیں سب، قصاب ہیں ان سے ملو. ابھی بڑی عید کے بعد سارے قصاب فارغ ہو جائیں گے، کوئی گوشت ہے، سب لوگ فریجوں میں بھر لیتے ہیں گوشت. پہلے زمانے میں تقسیم کا، جب سے فریج آئے نا لوگ کنجوس ہو گئے ہیں، پورا سال کھاتے ہیں قربانی کا گوشت. ہاں جی. اس لیے فرمایا لوگوں سے ملو. ہمارے محلے میں ڈاکٹر ہیں ان سے. ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ کہہ رہے ہم کوئٹہ گئے تو ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، اور تو کوئی ملا نہیں ہمیں. شام کو ہم نے دیکھا نائٹ کلینک لکھا ہوا تھا، یہ کلینک رات کو کھلتا ہے. تو ہم وہاں گئے، دیکھا، اندر گئے تو بہت سارے مریض بیٹھے ہوئے تھے، ڈاکٹر صاحب مریض دیکھ رہے تھے. ہم نے کہا اور تو کوئی ملا نہیں تو ڈاکٹر سے ہی دعوت دیتے ہیں. وہ ڈاکٹر ہمیں مریض سمجھ رہا تھا کہ یہ دوائی لینے آئے، ہم اس کو مریض سمجھ رہے تھے کہ مریضوں پھنسا ہو، اس کو نکالیں کسی طریقے سے. سارے مریض دیکھ لیے نا، وہ پھر میڈیکل رائے پا کے اس کو ٹائم دے دیا. پھر ہم بلایا کہ مول صاحب آپ بھی آ جائیں. وہ مریض والی کرسی پہ بٹھایا. مول صاحب آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تمہارے وہ بھاولپور کے بزرگوں سے نے کہ ڈاکٹر صاحب کو ایک تکلیف ہو تو بتاؤں؟ تکلیفوں کا تو پلندہ ہے، بہت ساری تکلیفیں ہیں. اس نے کہا کچھ تو بتائیں، بتائیں گے تو علاج ہوگا. اس نے کہا تکلیف یہ ہے کہ مرنا ہے لیکن مرنے کو دل نہیں کرتا، یہ تکلیف ہے. اس کا دماغ گھوم گیا. اس نے کہا پہلا ہی مریض ہے زندگی میں. جو بندہ مرنا نہیں چاہتا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ سے نہیں ملنا چاہتا. یہ موت اللہ سے ملاقات ہے، اور مومن کا یہ تحفہ ہے، اور جنت کا یہ داخلہ ہے. وہ ڈاکٹر کہنے کا مول صاحب اور کیا تکلیف ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ جو میٹھی ہے وہ کڑوی لگتی ہے، جو کڑوی ہے وہ میٹھی لگتی. دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر ہے، اس میں تو بڑی لذت ہے، لیکن دنیا دار کو عبادت میں لذت نہیں آتی. کھانے پینے کی چیز. حضرت عمر بن عاص رضی بیٹے کی شادی ہوئی، پہلی رات کی دلہن کے پاس گئے. بیوی سے کہا 2 رکعت نماز پڑھ لوں؟ بیوی نے کہا پڑھ لیں. 2 رکعت کی نیت باندھی، صبح سحری تک پورا قرآن ختم کر دیا. اور پھر صبح روزہ رکھ لیا. روزے بھی نہیں تھے. اگلے دن پھر ایسے. تیسرے دن سسر نے پوچھا بہو سے بیٹے کو کیسا پایا؟ بہو نے بتا دیا بیٹا پورا اللہ کا ولی ہے، ساری رات نماز پڑھتا ہے، سارے دن روزہ رکھتا ہے. حضور کی خدمت میں لے کر کے حضور تیری بیوی کا بھی حق ہے، تیرے بدن کا بھی حق ہے. اسے فرمایا جو پہلی رات کی دلہن کو بھول گئے، ہمیں نہیں فرمایا، ہم اپنے لیے فٹ کرتے ہیں ان باتوں کو. ہم تو ماشاءاللہ لگے رہتے ہیں 24 گھنٹے. ہاں جی. کسی نے کہا جی اللہ سے جڑے کیسے؟ ارے کہیں سے کٹیں تو جڑے، ہم تو کہیں اور ہی جڑے پڑے ہیں. پہلے تو کٹ بھی جاتے تھے، موبائل نہیں تھا. اب تو ماشاءاللہ رات دن رابطے ہو رہے ہیں. کمانا تھا 10 لاکھ، کمائے 2 لاکھ، صرف 8 لاکھ کا نقصان کیا اس نے. یہ ہنسنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ رونے کی باتیں ہیں یہ. وہ ڈاکٹر کہنے لگا مول صاحب اور کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا جو قریب ہے وہ دور نظر آتا ہے، جو دور ہے وہ قریب نظر آتا ہے. موت قریب ہے یا دور ہے؟ ایک آدمی نے اعلان کیا فلاں آدمی کا جنازہ 5 بجے ہوگا. جب جنازے آئے تو دعا کے دوسرا کس کا ہے کہ جس نے اعلان کیا تھا، اس کا بھی کام ساتھ ہی ہو گیا. ایک ہی اعلان سے 2 جنازے ہو گئے. وہ ڈاکٹر نے کہا مول صاحب اور کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا جو دوست ہیں وہ دشمن نظر آتے ہیں، جو دشمن ہے وہ دوست نظر آتے ہیں.
سورہ تغابن میں، اے ایمان والو، بعض تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہیں، بچو ان سے۔ اور ڈاکٹر کہنے کا مطلب صاحب تو میرا علاج کرنے آیا ہے کہ اپنا کرانے؟ سمجھ گیا وہ۔ تو جتنے بھی طبقے، ہر طبقے پر جاؤ، عدالت ہے وہاں جاؤ، کوئی دوست بزرگ، سارے مل کے محنت کرو گے، سہروزہ جماعت بن جائے تو اس کو ہدایت دو، چلے کی جماعت کو مرکز بھیج دو، سالسہ بن جاؤ، اس کا تفقد کراؤ بڑے مرکز میں۔ ملتان کے علاقے میں عبدالی مسجد ہے، بھاولپور میں مدینہ مسجد ہے، پنڈی میں زکریا، محلے کی مسجد میں تفقد نہیں ہوتا جماعتوں کا۔ اس لیے فرمایا جماعت نکل گئی، نہیں نکلی تو سر جوڑ کے بیٹھو، محنت میں کمی ہے، دعاؤں میں کمی ہے، فکر میں کمی ہے، کوئی غیبت تو نہیں ہو گئی، کوئی بدنظری تو نہیں ہو گئی، دوسروں کو اپنے سے کم تو نہیں سمجھ لیا۔ ایک آدمی کو بھی اپنے سے گھٹیا سمجھو گے تو کبر باقی ہے، اور کبر کا ذرہ ہوگا تو جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتے، اور جو سلام میں پہل کرے وہ کبر سے بری ہے۔ اس لیے فرمایا اپنے اندر کمیاں دیکھو، محنت کو بڑھاؤ، گشتوں عام طور پر گشتے نہیں۔ اگر سہروزہ جماعت میں پرانے زیادہ ہوں تو نئی بستی، نئے زیادہ ہوں تو پرانی بستی، جہاں پرانے ساتھ 8-10 ہیں سب نئے ہیں، کوئی پرانا، ایسی جماعت کو 24 گھنٹے اپنے ساتھ رکھو، سارے اعمال سکھاؤ، قریب کی بستی بھیج دو، اپنے 2 ساتھی چلے جائیں، شام کو واپس آ جائیں، لیکن 1-2 بندے ملے ان کو اپنے ساتھ سہروزہ لگوا سکتے۔ اس لیے فرمایا جو دعوت دے دے کہ تھک جاؤ، بیٹھ کے تعلیم ہے، تجوید ہے، 6 نمبر ہیں، تعلیم کے مقصد میں دین کی سچی طلب پیدا ہو جائے، علم اور عمل میں جوڑ پیدا ہو جائے، وعدے اور وعیدوں کا یقین آ جائے، اللہ رسول کی باتوں سے دل متاثر ہو جائے، قرآن حدیث کا نور دل میں آ جائے، عملوں کی قیمت معلوم ہو جائے، گناہوں سے نفرت ہو جائے۔ تعلیم دو تو فضائل قرآن سے پڑھیں، پھر تجوید کریں، پھر فضائل نماز، پھر ذکر، پھر تبلیغ، پستی کا واحد علاج، حکایات صحابہ، فضائل صدقات کے دونوں حصے، پھر فضائل حج، ساری کتابوں سے پڑھو۔ تجوید میں پہلے دن 1 حلقہ بناؤ، پھر جتنے صحیح پڑھنے والے ہوں اتنے حلقے بناؤ، 6 نمبر ایک ہی حلقے میں ہوں۔ یہ جو خوشبو لگاتے ہیں نا، یہ دوستو پہلے لگائیں، تعلیم شروع ہو جاتی، ایک آدمی 10 روپے کی شیشی نکالتا ہے، سب کو لگا دیتا ہے، کسی کو نزلہ ہو جاتا ہے، کسی کے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ یہ آداب میں سے نہیں ہے، سنت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ حضرات، اور پھر یہ جو تعلیم میں نیند آتی ہے نا، یہ تو یہ سکینہ نہیں ہوتی، سستی ہوتی ہے۔ سستی کا نام ہم نے سکینہ رکھا ہوا ہے، ساری سکینہ تبلیغ میں آ گئی ہے۔ دکان پہ کسی کو سکینہ نہ، سب چوکنا بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا تعلیم میں توجہ سے، دھیان سے، اللہ رسول کی محبت کے ساتھ، دوسروں کو پہنچانے کی نیت سے۔ پھر آخر میں دوستو 6 نمبر 1 بات ساتھی کہتے ہیں 5 تو مومن کی صفات ہیں، 6ٹھا کام ہے، یہ 6 کی 6 صفات ہیں، 7واں نمبر لایا نہیں ہے، الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی حلقے میں ہر ساتھی 6 نمبر بیان کر۔ آخری نمبر پر پورا نصاب بتائے، 4 مہینے چلہ، مہینے کا سہروزہ، 2 گز، 2 تعلیم، مشورہ، روزانہ کے کم از کم 2.5 گھنٹے سے 8 گھنٹے تک، یہ ہر ساتھی، تاکہ 4 مہینے گزر گئے 5 اعمال کا نام بھی نہیں آتا ان کو۔ اس لیے فرمایا یہ اصول ہے نا، جو 12 کا نام نہیں لینا، بس یہ زیادہ کرنے کے، یہ کم کرنے کے، یہ جو زیادہ گنتی ہے نا، صرف جو 6 نمبر ہیں، 5 مقامی اعمال ہیں، اس کے علاوہ گنتی نہ کریں۔ قرآن حدیث میں جو گنتی ہے، بعض بزرگ 7 نصیحتیں فرمائیں، کہیں 11 نے، وہ تو ٹھیک بات ہے، ہم گنتی نہ کریں، تعداد طے نہ کریں، جی ترغیب گشت میں 5 باتیں ہیں، 5 بھی ہیں، 6 بھی ہیں، 7 بھی ہیں۔ اس لیے تعلیمی گشت بھی کریں، قریب قریب کے لوگوں کو تعلیم میں جمع کر لیں۔ جب تک کوئی بندہ آ جائے تو تعلیم والا تعلیم بند تو دعوت دے دی، کوئی خاص آدمی آ جائے تو الگ اس سے تھوڑی سی بات کر لیں۔ پہلے نمبر میں یقین بدل جائیں، طریقے بدل جائیں، غلط یقین دلوں سے نکل جائیں، صحیح یقین دلوں میں آ جائیں۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین، اللہ کے خالق ہونے کا یقین، اس کے مالک ہونے کا یقین، اس کے رازق ہونے کا۔
فرمایا ساری دنیا مل کر ایک لنگڑے مچھر کے ٹیڑھے پر کو سیدھا نہیں کر سکتے، کوئی گھاس کے تنکے کو بنا نہیں سکتا، کوئی بنے ہوئے کو توڑ نہیں سکتا، کوئی ٹوٹے ہوئے کو جوڑ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں، یا بارش تم برساتے ہو یا بارش ہم برساتے ہیں، یا کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی ہم اگاتے ہیں۔ یہ میرے بندو تم تو سب کے سب ننگے ہو، کپڑے میں پہناتا ہوں، تم سب کے سب بھوکے ہو، رزق میں دیتا ہوں، تم سب کے سب جو ہے گمراہ ہدایت میں دیتا ہوں۔ اس لیے فرمایا چھوٹے بچے کو رزق دینے والا، اور ٹوٹی ہڈی کے جوڑ دینے والا، اور پیاسوں کی پیاس بجھانے والا، اور بھوکوں کے پیٹ بھرنے والا، اور ننگوں کو کپڑا پہنانے والا، اور مسافر کو ٹھکانہ دینے والا، اور مجبوروں کی پکار سننے والا، بے سہاروں کا سہارا، درد مندوں کے درد دور کرنے والا، اور غم زدوں کا رات رساں، ہر اکیلے کا ساتھی۔ اللہ اتنا قریب جو کہیں دور نہیں، اور اللہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں۔ وہ ذات میں بھی یکتا، صفات جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے۔ یہ جو تبلیغ کی محنت ہے، یہ اللہ کو دلوں میں بسانے کی محنت ہے، یہ اللہ کو اپنانے کی محنت ہے۔ زبان کا کلمہ دل میں آ جائے۔ ابھی ہمارے نا زبان پر کلمہ ہے، دل میں نہیں ہے۔ یہ نوجوان جو ہے نا ماشاءاللہ تبلیغ میں بہت چھلانگیں مارتے ہیں، اور اکثر بیوی کی شکل دیکھتے ہی تبلیغ بھول جاتے ہیں۔ ان کے دل میں نہیں ہوتا نا، اوپر اوپر ہوتا ہے۔ جیسے وہ طوطا کلمہ پڑھتا ہے نا، وہ بلی کو دیکھتے بھول جاتا ہے، اس کے دل میں کلمہ نہیں ہوتا طوطے کے۔ وہی ٹائیں آج جڑ نہیں رہے، آج کل بیوی سے جوڑ پیدا کریں۔ ارے اللہ سے توڑ، اور بیوی جیسے اللہ نے بیوی دی اسے اللہ ہی کو چھوڑ دی۔ بیوی کس نے دی ہے؟ اور شکریہ کس کا ادا کرتے ہیں؟ سسر کا۔ تو ساری دنیا مل کر ایک تنکا بھی نہیں بنا سکتی۔ اس لیے فرمایا دوست بزرگوں بھائیوں، اللہ کے مالک ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی اپنے اعضاء جوارے کو غلط استعمال۔ آنکھوں کا مالک میں نہیں، آنکھوں کا مالک اللہ۔ اللہ نے آنکھیں امانت دی، اس کو دیکھو اس کو نہ دیکھو۔ فرما بردار بیٹا بیٹی، ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو مقبول حج کا ثواب، غیر عورت کو دیکھے تو حرام۔ یہ بولو یہ نہ بولو، یہ سنو یہ نہ سنو۔ کتنے لوگ زبان کی وجہ سے الٹے میں کھینچ کے جہنم میں پھینکی جائیں۔ اللہ کے رازق ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی رزق کمانے میں اللہ کا حکم نہ توڑتا۔ کہتے ہیں اللہ رازق، دھوکہ نہ دیتا، رشوت نہ لیتا، کم نہ تولتا، جھوٹ نہ بولتا، ملاوٹ نہ کرتا۔ یہ کہتے اللہ رازق ہے۔ پہلے زمانے مرد کمانے کو جایا کرتے تھے، ان کی گھر والیاں ان سے کہا کرتی تھی کہیں سے حلال روزی مل جائے تو لے آنا، حرام روزی لے کر نہ آنا، حرام کھا کر ہم سے جہنم کی آگ برداشت نہیں ہوگی، ہم رات کو فاقے سے گزار لیں۔ کہہ دینا اللہ رازق ہے، جس کا یقین ہوگا کبھی حکم نہیں توڑے گا، وہ دھوکہ نہیں دے گا، وہ ملاوٹ نہیں کرے گا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ اس لیے فرمایا اللہ کے حافظ ہونے کا یقین، اس لیے فرمایا حضور کے طریقوں میں کامیابی کا یقین، اور غیروں کے طریقوں میں ناکامی۔ طریقہ سیکھ لیا اور طریقے میں کامیابی کا یقین نہ سیکھا، جب عمل اور شکل کا مقابلہ ہوگا تو عمل کو چھوڑے گا اور شکل کو پکڑے گا۔ سچ بولیں 1,00,000 دینا پڑتا، جھوٹ بول دیں 1,00,000 آ جائے۔ سچ میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ مال سے، مال والوں سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ ہی بناتے، اپنے حکموں کو حضور کے طریقے پر پورا کرنے سے بناتے۔ کلمے کے خلاص کیا کہ حرام کاموں سے روک دیں۔ اور دوستو اپنی اپنی نمازوں پر محنت کرو۔ نماز اللہ سے براہ راست لینے کا ذریعہ نماز ہے۔ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، نماز اچھی اور پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی اچھے اور پورے نکلیں گے، اور نماز خراب ہو گئی تو باقی عمل خراب ہو جائیں گے۔ نماز جب بنے گی جب نماز میں صحیح یقین ہو، مسائل والے طریقے ہوں، اللہ کی عظمت کا دھیان ہو، فضائل کا استحضار ہو، نفس کا مجاہدہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، آنکھوں کا صحیح، جس نے آنکھوں کو صحیح استعمال کر لیا اس کو خشوع نصیب ہو جائے۔ نیت باندھتے ہی سجدے کی جگہ پہ نگاہ، رکوع میں دونوں پاؤں کے درمیان، تشہد میں گود میں، اور سجدے میں ناک کی نوک پر۔ کانوں کا اپنی نماز میں اپنی سنو، امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کی ایک آدمی نہ اپنی سنتا ہے نہ امام صاحب کی سنتا، بازار کی آوازیں سنتا ہے۔ 5 منٹ صحیح نہیں سن سکتا یہ تو 24 گھنٹے کیا صحیح سنے گا یہ؟
ہاتھوں کا صحیح استعمال، پاؤں کا صحیح استعمال ہو، بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، جگہ پاک ہو، قرآن صحیح ہو، رکوع صحیح ہو، سجود صحیح ہو، قومہ صحیح ہو، جلسہ صحیح ہو۔ ایک چیز نہیں ہے نماز میں، قرات صحیح ہو۔ اب قرآن غلط ہے، معنی بدل جاتے، ان امتا کے بجائے ان ام تو پڑھ دیا تو نماز ختم ہو جائے۔ پتہ ہو کن کن باتوں سے نماز ٹوٹ جاتی۔ اس لیے فرمایا عاجز انکساری ہو، نظریں بھی جھکی ہوں، بازو بھی جھکے ہوئے ہوں، پاؤں کے بعض ساتھی سجدے میں جاتے ہیں نا، ایسے پاؤں اوپر اٹھا لیتے ہیں جیسے ٹریکٹر کے ہل نہیں اٹھ جاتے اوپر کو، انہیں یہی پتہ نہیں زمین سے پاؤں جدا نہیں کرنا۔ تو نماز کا دوست تو بنانا پڑتا ہے، نماز ایسے نہیں بنتی۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ 6 نمبر کا بیان سیکھ لینا دھوکہ لگ جاتا ہے، مجھے 6 نمبر آ گئے۔ 6 نمبر کے تو ہوا بھی نہیں لگی ابھی تک ہمیں۔ یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو، یا علم کو توجہ سے سننے والے بنو، یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، اور 5ویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ 5ویں قسم علم اور علم والوں سے بغض رکھنا۔ علم بڑی دولت ہے، علم عمل کا امام ہے اور جنت کے راستوں کا نشان ہے۔ علم کے بغیر آدمی اللہ کو بھی نہیں پہچان، اسی سے رشتے جوڑے جاتے، اس سے حلال حرام کی پہچان ہوتی ہے، جائز ناجائز کی پہچان علم سے ہوتی ہے۔ ساری مخلوق دعائیں مغفرت کر دی، اس کی تحقیقات میں بحث کرنا جہاد ہے، تلاش میں جانا عبادت ہے، مطالعہ کرنا روزوں کے برابر، یاد کرنا تسبیح کے برابر ہے۔ اس لیے فرمایا علم کے بغیر آدمی عمل نہیں کر سکتا۔ پہلے علم ایک نوجوان کہہ رہا تھا ایک بابا جی سے، تبلیغ والے، بابا جی تبلیغ والے باتیں بہت کرتے ہیں۔ اس نے کہا بیٹا پہلے باتیں ہوتی ہیں پھر حقیقت بھی آ جاتی۔ کہ کیسے آتی ہے؟ کہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے دادا جان اور آپ کے نانا جان نے تمہاری امی اور ابو کی شادی کے متعلق پہلے باتیں ہوئی ہیں، پھر نکاح ہوا ہے، پھر رخصتی ہوئی ہے، پھر آپ دنیا میں آئے۔ اگر وہ باتیں نہ کرتے تو آپ بھی باتیں نہ کر رہے ہوتے، یہاں کہتے ہیں باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں۔ تو پہلے علم آتا ہے، یاد رکھنا علم ہے عمل نہیں ہے تو ناکام ہو جائیں گے۔ میں جانتا ہوں عمل نہیں کرتا، علم ہے عمل نہیں ناکام، اور عمل ہے علم نہیں ہے یہ بھی ناکام ہے۔ عمل کرتا ہے حضور کے طریقے پہ نہیں کرتا، عمل قبول نہیں ہوتا۔ علم بھی عمل بھی یقین چل نہیں سکتا، اخلاص نہیں ہے تو قبول نہیں ہوتا۔ تبلیغ والوں نے دروازہ بجایا، ایک نوجوان نکلا چڈی پہن کے، چھوٹی سی چڈی جو چھوٹے بچوں کو پہناتے ہیں۔ وہ کہہ رہا آپ کیا تبلیغ کرو گے؟ میں ایم اسلامیات ہوں۔ اس نے کہا تیری ایم اسلامیات تو سامنے نظر آ رہی ہے، ننگا کھڑا ہے تو۔ صرف یہ جاننا کافی نہیں ہے، دھوکے میں پڑ جاتا ہے، میں جانتا ہوں، عمل نہیں ہے اس کو۔ اسے یہ پتہ نہیں ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک چھپانا فرض ہے، یہ سطر ہے یہ۔ اس لیے فرمایا دوست بزرگوں بھائیوں، مسائل پوچھ کر پتہ ہو آدمی کو کہ یہ کیسے کام کرنا ہے، مسائل پوچھو۔ یا تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو، اللہ تعالیٰ اس شخص سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو۔ یہ جو چیخ کے سامان بیچتے ہیں یہ پسندیدہ نہیں اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات کو مردے کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو، دن کو گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہتا ہو، دنیاوی معاملات کا جاننے والا ہو اور آخرت کے امور میں بالکل جاہل ہو۔ الگ بیٹھ کر جی لگا کے دھیان جما کے اللہ کا ذکر کریں۔ اور دوستو تیسرا کلمہ ہے، درود پاک ہے، استغفار ہے۔ استغفار پہ اللہ بیٹے بھی دیتے ہیں، نہریں بھی چلاتے ہیں، بارش بھی برساتے ہیں، کھیتیاں بھی اگاتے ہیں اور جنت بھی دیتے ہیں۔ درود پاک حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جو ذکر اذکار کرتا ہوں کتنا وقت درود شریف پڑھوں؟ چوتھائی وقت درود شریف پڑھوں اس میں سے؟ فرمایا زیادہ پڑھو تو آدھا وقت پڑھوں یا رسول اللہ؟ فرمایا زیادہ پڑھو تو یا 3 حصے پڑھوں؟ فرمایا زیادہ پڑھو تو بہتر ہے۔ سارا وقت درود شریف پڑھوں، سارا وقت درود شریف، سارے ہم اور سارے غم ختم ہو جائیں اور اللہ ہر حاجت پوری کرتا ہے۔ بعض کام نہیں ہوتے، کہتے ہیں بہت درود شریف سارے کام تو نہیں ہوتے۔ ایک آدمی باہر ملکوں میں جا رہا تھا، 10 سال کا ویزا ٹکٹ پاس اس کے پاس تھا، ہوائی اڈے پہ بھاگا جا رہا تھا، راستے میں استنجے کا تقاضا ہوا، بیت الخلا کیا،
باہر آیا تو بیگ نہیں تھا، اس میں ٹکٹ بھی، پاسپورٹ بھی، ویزا بھی، 10 سال کا۔ اب رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چور کو ایک ایک من کی گالیاں دے رہا ہے۔ 8 گھنٹے کے بعد پتہ چلا جس جہاز میں جانا تھا وہ جہاز سمندر میں گر گیا، سب مسافر مر گئے۔ اب چور کو دعائیں دے رہا، اللہ بھلا کرے چور کا، وہ چوری نہ کرتا میں تو مر جاتا۔ تو بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جانا یہ ایمان والوں کی نشانی۔ حضور کے پاس کچھ لوگ آئے، حضور نے فرمایا تمہارے پاس ایمان کے کیا علامات ہیں؟ یا صلی 5 کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے، جو امنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ایمان مفصل ہے جو، اور 5 پہ ہمارا عمل ہے یا رسول اللہ، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ 5 ایمانی صفات زمانہ جہالیت سے ہمارے پاس، وہ کیا ہیں؟ عرض کیا جیسا تنگی میں صبر کرتے ہیں، فراخی میں شکر کرتے ہیں۔ نمبر 3، دشمن کا مقابلہ جم کے کرتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کے خوش نہیں ہوتے۔ ہمارا حقیقی بھائی ہو نا اور کسی تکلیف میں مبتلا ہو، ہم کہتے ہیں اس کا صحیح علاج ہو رہا ہے، اس کا اور رگڑا لگنا چاہیے، یہ ہے ہمارا حال۔ حضور نے فرمایا ایسی علامات ہیں، اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو قریب تھا کہ یہ لوگ نبی ہو جاتے۔ حضور نے 5 ان کو اور بتائیں۔ ضرورت سے زیادہ کھانا جمع نہ کرنا، ضرورت سے زیادہ مکان نہ بنانا۔ نمبر 3، دنیا سے رغبتی۔ نمبر 4، آخرت کی رغبت۔ نمبر 5، اللہ کے خوف کو اختیار کرنا۔ اس لیے فرمایا استغفار پہ اللہ تعالیٰ بیٹے بھی دیتے ہیں، نہریں بھی۔ پچھلی زندگی پہ روتے رہنا اور آئندہ شرع خلاف۔ 4 مہینے میں میں نے محنت نہیں کی، کتنے لوگ میری وجہ سے جہنم چلے گئے، اس پر بھی استغفار کرو۔ 4تھے نمبر میں حقوق کی ادائیگی، اگر حقوق ادا نہ کیے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کیے کرائے اعمال دوسروں کے حوالے کر دیے جائیں گے، لوگوں کے گناہ اس کے گردن میں ڈال کر اس کو جہنم میں ہانک دیا جائے گا۔ دینے کا جذبہ ہوگا، محبت پیدا ہوگی، لینے کا جذبہ ہوگا، عداوت اور دشمنی۔ اللہ سے لینے کا جذبہ ہو، مخلوق کو دینے کا جذبہ ہو، عبادت کے ذریعے سے لینا ہے، اخلاق کے ذریعے۔ صحابہ کرام اپنے بچوں کو بھوکا سلا رہے ہیں اور کھانا مہمان کو کھلا رہے ہیں، عمل خود پیاسے چلے گئے، پانی دوسروں کو پلا گئے، عمل بنا گئے، وہ عمل بنانا جانتے تھے۔ اور 205ویں نمبر میں دنیا میں لینا ریا ہے، آخرت میں لینا دنیا میں واہ، شہرت، نام و نمود، بدلہ۔ نیکی کر دریا میں ڈال، چھپنا نہیں ہے، چھپنا ہے۔ بڑے بڑے عمل کرنے والے سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جائیں گے نیت کے خرابی۔ نیت ایسے نکل جاتی ہے جیسے ہاتھ سے مچھلی نکل جاتی۔ ہاں، اس لیے فرمایا بار بار اپنی نیتوں کو۔ اس لیے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، نیت کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ بڑے بڑے عمل کرنے والے سب سے پہلے، بعض اوقات دوستو، بزرگوں، بھائیوں، آدمی اللہ کے لیے کرتا ہے پھر نیت خراب ہو جاتی ہے۔ یاد تو رکھے گا نا ہم نے اکرام کیا تھا، وہ یاد ہی رکھے گا، ملے گا کچھ نہیں آپ کو۔ آج ہم اکرام کر رہے ہیں، کل کو یہ ہمارا اکرام کریں گے، بدلے کی نیت کر لی۔ نیکی کر دریا میں ڈال، چھپنا نہیں ہے، چھپنا ہے۔ بے باتی کریں گے، حضرت جی ہمارا کیا بنے گا آخر؟ حضرت نے فرمایا جو گندم کے ساتھ مٹی تل جاتے ہیں نا، اسی بھاؤ ایسے نکل جائیں گے۔ حضرت جی اگر اللہ نے چھانا لگا دیا تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر ہم بھی نہیں نکل سکتے۔ ڈرتے بھی رہو، کرتے بھی رہو۔ بعض کہتے ہیں جی میں نے 50 ملکوں میں سفر کیا، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا 50 ملکوں میں؟ یہ بتانے کی چیز ہے۔ ایک آدمی کی میں نے 10 دفعہ اندرون سال لگایا ہے اور 5 دفعہ بیرون لگا، میں آئندہ نہ بتانا، ریاکاری آ گئی تو مارا جائے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا، الٹا پکڑ ہو جائے گی۔ ایک آدمی کہہ رہا جی میں آپ کو 30 سال سے راوڑ میں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا تو دیکھ نہیں رہا، تو اپنے کو دکھا رہا ہے کہ مجھے بھی 30 سال سے ہے، آنا ہوں میں بھی۔ ساری دنیا میں دین پھیلے گا حضور والی محنت اور قربانیوں سے۔ یہ چلے 4 مہینے، یہ سال 7 مہینے، یہ سمندر کا کنارہ ہے۔ کنارے پہ چلے جاؤ تو ٹھنڈی ہوا مل جائے گی، وضو کا پانی بھی مل جائے گا، مچھلی بھی پکڑ سکتے ہیں۔ ہیرے موتی لال وہ نکالتے ہیں جو گہرے سمندر میں غوطے لگاتے ہیں۔ شیطان کہتا غوطہ نہ لگائیو تو ڈوب جائے گا۔ تبلیغ کا کام تو ہوش کا کام ہے، یہ جوش کا کام۔
ہوش تو اتباع سنت کو کہتے ہیں، جوش ایمانی جذبے کو، دین مٹتا رہے، دکانیں چمکتی رہیں، یہ ہوش نہیں، یہ بے ہوشی ہے۔ ہاں جی، صحابہ کرام جب آواز لگی جا رہے ہیں، جہاں کے لیے کہا جا رہے ہیں، جب کہا جا، نہ جان کی پرواہ ہے، نہ مال کی پرواہ ہے، نہ بیوی بچوں کی پرواہ ہے۔ آپ بھی بڑھائیں گے اپنی اپنی قربانیاں؟ کون کون بڑھائے گا؟ تو اس لیے فرمایا اب تو نکلے ہوئے، ابھی بڑھا دو قربانی، گھر میں جاؤ گے تو وہاں سب کہیں گے نا نا نا، اور یہاں ہر آدمی کہے گا ہاں ہاں جاؤ جاؤ۔ وہاں تو نہ ہی نہ ہے، یہاں ہی یہاں ہے۔ جو ہاں یہاں میں نہیں جا سکتا وہ نام میں جائے گا وہاں جا کے؟ شیطان کہتا ابھی نہ جا، بعد میں چلا جائے، بعد میں تو مشکل ہو جاتا ہے آدمی، ابھی پورے کر کے جائیں آپ۔ تو اس لیے فرمایا صحابہ کرام کے جا ہر موقع پر ہر وقت تیار۔ 4-6 مہینے باہر لگتے تھے، واپس آتے، آدھا دن کام کرتے، آدھا دن مسجد کو، آدھی رات گھر کو، آدھی مسجد کو، ہر تقاضے پر تیار۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی 4 بیویاں تھیں، 20 باندیاں تھیں، 120 بچے تھے، اور کبھی اللہ کے راستے کی آواز لگی ہو نہ گئے ہوں، کبھی ہمارے تو 4 بچے قابو نہیں آتے، 80 بچے مر بھی گئے تھے ان کے، 200 بچے تھے۔ آپ کہیں کسی کے 200 بچے؟ ہم نے کہا ہمارے 4 بچے بھی قابو نہیں آتے ہمارے تو۔ اس لیے فرمایا ظہر کے بعد پہلے دن اعلان بھی کرو، اور آنے کا مقصد بھی سمجھاؤ، ہجرت نصرت کی بات بھی کرو، صبح پرانے ساتھی نہیں ملے تو دوبارہ حالات معلوم کر کے مشورہ بھی کرو، اور آپس میں مذاکرے، کلمہ نہیں آتا، غسل، وضو، نماز، تیمم، کھانے سونے کا، اپنی نگرانی میں امیر صاحب 2-2 3-3 کی جوڑیاں بنائیں، کریں گے؟ اور عصر سے پہلے اپنا مشورہ کر لو، اعمال کا عصر کا اعلان دے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت کی کامیابی دین میں رکھی ہے، دین حضور والی محنت سے آئے گا، اس محنت کے بارے میں اہم بات ہوگی۔ ترغیب مغرب کا اعلان کسی مقامی کوئی امام صاحب ہے، کوئی چودھری نمبردار ہے، ناظم ہے، اس سے ناروال جماعت گئی، ناظم سے کہاں پہ اعلان کر دے، اس نے اعلان کیا سب بیٹھو بیان سنو، کوئی اٹھ کر نہ جائے، ایک چڑیا کا بچہ نہیں اٹھا۔ بیان ہوا تو ناظم بھی بیٹھا تھا، 7 بندے چلے کے لیے آ گئے، ناظم بھی آ گئے چلے، ان کا اعلان سن کر کوئی اٹھ نہیں سکتا پھر۔ اس لیے فرمایا مغرب کا اعلان تفصیل سے ہو، اور ترغیب گشت میں اللہ کی بڑائی، دین کی اہمیت، نبیوں اور صحابہ کی قربانیاں، اور گشت کے فضائل اور گشت کے آداب اور امت کی ذمہ داری پر بات کریں۔ یہ جو بیان کرتے ہیں جہاں گشت ہوتا عذاب نہیں آتا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، آخری رات میں استغفار کرتے ہیں، آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ان کی وجہ سے آئے ہوئے عذاب ٹل جاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں جہاں گشت ہوتا ہے وہ زمین فخر کرتی ہے، نہیں، جہاں ذکر ہوتا ہے وہ زمین فخر کرتی ہے۔ بعض کہتے ہیں 3 آدمی کام کرتے ہیں جماعت میں، ساری جماعت کام کرتی ہے، جو ذکر کر رہا ہے وہ بھی کام کر رہا ہے، جو دعوت دے رہا ہے وہ بھی کام کر رہا ہے، متکلم کے علاوہ کوئی نہ بولے۔ تو گشت کے جو مقصود ہے، گلی بازاروں میں داعیانہ اور ذاکرانہ پھرنا آ جائے، تبلیغی عمل میں قوت اور ترقی کے لیے، فرائض کی حیات اور سرسبزی کے لیے گشت بامنزلہ جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور گشت کے بغیر تبلیغ کی مشغولی سراسر دھوکہ ہے۔ اصولوں کے مطابق نہ ہوا تو فتنے کا بھی خطرہ ہے، پرانے زیادہ ہوں نئے کم، ذمہ دار بھائی بھی تشریف لے جائیں اور کوئی مشغولیت نہ ہو۔ طالب علموں کے لیے الگ گشت نکالیں، سکول کالج والے جو ہوتے ہیں نا ان کو مغرب تک جمع کریں، رہبر لیں ساتھ، بیٹھ کے بعد میں مغرب تک ہو، بیٹھ کے بعد میں 6 نمبر کے اندر ہو، اور ساتھ ذہن بنا جائے، کام سے کچی باتیں، سنی سنائی باتیں، اپنی کراماتیں، خواب کی باتیں، لمبے قصے، امت کی کمیاں، موجودہ حالات کی باتیں نہ کریں۔ یہ نوجوان آج کل نا وہ جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں نا وہ لے لے کے پڑھتے ہیں، لیٹ لیٹ کے پڑھتے ہیں، پھر کھڑے ہو کے بیان کرتے ہیں، اور باتیں ان میں کچی ہیں۔ یہ اندر نہ فضائل اعمال پڑھا پورا، نہ صدقات پڑھا، نہ حیات و صحابہ پڑھائی، نہ بزرگوں منع کیا، وہ لکھا 313 مذاکرے، 313 مذاکروں کا تو بزرگوں کو بھی پتہ نہیں ہے، دکانداروں کو پتہ ہے اس کا؟ بتاؤ، کہیں لکھا ہے مذاکرے ہی مذاکرے؟
اور دوستوں بزرگوں بھائیو، یہ کتابیں پڑھو جو پڑھنے کی ہیں۔ ہر دیکھو کتاب لیے پھر رہا، ہر کتاب لیے پھر رہا۔ اس لیے فرمایا ایک ساتھی مغرب تک ذکر کرے، توجہ کے ساتھ دعا مانگے، تجارت کرے، ایک استقبال میں آئیے آئیے تشریف لائیے ماشاءاللہ مرحبا، اور ایک ساتھی دوستو جائے نظروں کی پوری حفاظت کرو۔ گشت میں جاؤ، نہ حلال کو دیکھو نہ حرام کو دیکھو۔ غیر عورت کو دیکھنا حرام ہے، دکان مکان کو دیکھنا حلال ہے، اس کو بھی نہیں دیکھنا۔ نیچے دیکھو، نیچی نظر ہو، دل میں فکر ہو، اور دوستو زبان پہ ذکر ہو، کوئی نہ بولے متکلم کے علاوہ۔ رہبر کو سمجھا دو کیا بات کرنی ہے، مستورات کو دعوت نہیں دینی، رہبر مناسب ہو۔ اس لیے پھر آپ حضرات واپس آئیں استغفار کرتے ہوئے، جو بات توجہ سے سنو اس کو سنا دو، جو نہ سنو اس کو نہ سناؤ۔ اس لیے فرمایا مغرب سے پہلے آ کر استنجا وضو کر کے بیٹھ جائیں، بات مغرب تک چلتی رہے، اذان تک۔ اگر مغرب کے بعد گشت ہے تو 8-10 منٹ پہلے چھوڑ دو، لوگ سنتیں پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد بیان ہے تو بیان 6 نمبر میں ہو، بیان والا اللہ سے مانگے 6 نمبر میں بیان کرے، صحابہ کی قربانیاں، گشت کے فضائل، سارے نکلنے کے فضائل بیان کریں۔ تو تیار ہو جائیں، ان کو الگ کر لو، تھوڑی جنت بھی سنایا کرو کہ دین پہ چلو گے دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ موت آئے گی تو 500 فرشتے آئیں گے روح نکالنے کے لیے، سب کے ہاتھوں میں گلدستے، ہر گلدستے 20 پھول، ہر پھول میں 20 رنگ، سب کے ہاتھ ریشمی رومال۔ پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، ایک ایک محل میں 70,000 کمرے، ہر کمرے کے 70,000 دروازے، ہر دروازے پر 70,000 فرشتے سلام کریں گے، قالینیں بچھی ہوں گی، پردے پڑے ہوں گے، گوشت بھنے ہوں گے، پھل پکے ہوں گے، دودھ شہد کی نہریں ہوں گی، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، ہمیشہ کی صحت ملے گی، اللہ کا دیدار ہوگا، حضور کا پڑھو۔ ایسی ہو رہے ہیں جو مردہ سے بات کرے تو زندہ ہو جائے، اور کڑوے سمندر میں تھوکے تو میٹھا ہو جائے۔ بتاؤ جی کا تھوک کتنا میٹھا ہے، وہ خود کتنی میٹھی ہوگی بتاؤ۔ ایک بیوی کے پیچھے ساری زندگی لگا دی، وہ بھی راضی نہیں ہوتی کہ میں نے تیرے گھر میں سکھ نہیں دیکھا آج تک۔ 2 چیتھڑے دو، 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو تو محل بن جاتا ہے، 20 دفعہ پڑھو 2 بن جاتے ہیں، 30 دفعہ پڑھو 3 بن جاتے، بچہ مر جائے صبر کرے تو محل بن جاتا ہے، 12 سنت مؤکدہ جو روز پڑھے اس پر بھی محل بنتا ہے۔ مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دیا، جنت میں درمیان میں محل ملتا ہے۔ اپنا حق چھوڑ دیا، حق مانگ لڑائی جنت کے کنارے پر میں، بہت اچھے اخلاق کو جنت میں اوپر کے درجے میں محل ملتا ہے۔ مسجد بن رہی حصہ ڈال دیا تو محل بن جاتا ہے۔ آپ کسی کے عیادت کے لیے جا رہے ہیں یا ملاقات کے لیے، فرشتہ پکار کر تیرا چلنا مبارک، تو نے جنت میں ٹھکانہ بنا لیا۔ کون کون بنائے گا محل؟ ہاتھ کھڑا کرنے سے نہیں بناؤ گے، آپ کو یقین ہوگا تو بناؤ گے۔ ہاں، علم ہے عمل نہیں ہے تو ناکام۔ میں ایک دن طالب علموں میں بیان کر رہا تھا، مدرسے کے طالب علم 1700 طالب علم تھے۔ میں نے کہا بھائی 10 دفعہ سورۃ اخلاص محل، انہوں نے فوراً پڑھ لیا۔ اس نے کہا جی ہم نے تو بنا لیا محل۔ میں کہ آپ کا تو ایک ایک محل بنا ہے نا، میرے 1700 بن گئے۔ کہ وہ کیسے بن گئے؟ میں نے تو کہا پڑھ لو تم سے۔ جو دعوت دیتا ہے اس کو، دنیا میں جتنے تبلیغ والے پہ سارا اجر و ثواب حضرت مولانا الیاس رحمۃ کے نام، اور سارے مسلمان کا جمع ہو کر حضور کے نام اعمال میں جا رہا ہے۔ جتنی محنت کرو گے اتنا ملے گا۔ شیطان دعوت نہیں دینے دیتا، شیطان آسان ہوتی ہے، شیطان اتنا بھاگتا ہے اس کی ہوا بھی خارج ہو جاتی ہے اس کی۔ تبلیغ والوں کو تبلیغ میں نکل کر گشتیں برائے نام، گھنٹہ 2 گھنٹہ 5-6 گھنٹے جب تک گشتیں نہیں کرو گے، نہیں پھرو گے، کھیتوں میں جاؤ، دکانوں پہ جاؤ، والد نہیں مانتا اس کے تعلق والا تلاش کرو، پیسے نہیں ہیں تو قرضہ لے لو، کو بکری کے مسائل حل کرو، پھر نکلیں گے لوگ۔ ایسے نہیں نکلتے کہ آپ دعوت دیں، لوگ تیار نہیں بیٹھے، ہر آدمی مصروف ہے۔ کون کون نقد جماعتیں نکالیں گے بتاؤ؟ گشتیں کم ہو رہی ہیں اس لیے جماعتیں نہیں نکلتی۔ اس لیے فرمایا بیان کے بعد کچھ تھوڑا اکرام بھی کرو، ہلکا پھلکا، کوئی لمبے چوڑے بڑے کھانے پورے محلوں کو ایک جماعت نے کٹا ہی ذبح کر دیا، سبحان اللہ۔ باقی جو جماعت آئے گی انہیں کوئی بات نہیں سنے گا، پھر اس نے کہا جی وہ کٹے والی جماعت صحیح تھی۔ ہلکا کوئی نیم کو رکھ دی، کوئی کھانے میں شامل کر لیا، کوئی چائے پلا دی، لمبے چوڑے اکرام میں نہیں پڑھنا۔
لیکن یہ بھی نہ کریں کہ بوڑھوں کے سامنے چنے رکھ دیے جن کے دانت نہیں ہوتے، وہ بیچارے روٹی نہیں کھا سکتے، ان کو چنے کھلا رہے ہیں بوڑھوں کو، بتاؤ دانت ہے نہیں غریبوں کے؟ تو یہ بھی خیال رکھیں کوئی نرم چیز رکھ دیں ان کے سامنے۔ اس لیے فرمایا جو نقد تیار ان کو الگ کر لو، باقیوں کے اختلاط میں اکرام کرو۔ عشاء کے بعد جو نام آ جائیں ان کو نقد لے آئیں۔ عشاء کے بعد تعلیم بھی کر سکتے ہیں، اور اگر تعلیم نہیں ہوتی اختلاط بھی ہو سکتا ہے، لیکن 2 سنت پڑھ کے کرو، لوگ چلے جاتے ہیں۔ یا بعض وقت واقعہ پڑھ کے گشتوں کی ترتیب بنا لو، لوگ جاگ رہے ہیں تو 2 کی جوڑی بن کے جاؤ۔ شہروں میں لوگ 12 بجے تک بھی نہیں سوتے، دیہات والے لوگ جلدی سو جاتے ہیں، وہ صبح صبح ملیں گے، کریں گے عشاء کے بعد۔ جو وقت پھر بچ جائے تو آپس میں مذاکرہ، سونے کی دعا، اعتکاف کی نیت، سورہ ملک، الف لام سجدہ، سورۃ یاسین، سورۃ واقعہ، آیت الکرسی، اور اعتکاف کی نیت، سورۃ فاتحہ، قل ہو اللہ پڑھ کے دم کر لیں گے تو موت کے علاوہ تکلیف نہیں پہنچے گی، غافلین میں شمار بھی نہیں۔ تینوں کل پڑھ کے دم کریں، پھر تینوں کل پڑھ کے دم کریں، پھر تینوں کل پڑھ کے، اور اس لیے الحاقم التکاثر پڑھ لیں گے، 1000 آیت پڑھنے کا اجر ملے گا۔ صبح شام کی دعائیں، پورا سپارہ پڑھیں، سارے اعمال۔ تہجد میں نفل بھی پڑھیں، دعائیں بھی کریں، ذکر بھی کریں، تلاوت بھی کریں، پوری امت کے لیے دعائیں بھی کریں، دعائیں بھی، اور صبح کا بیان بھی پرانا ساتھی کرے۔ مقامی لوگوں کو ہوں تو دونوں مل کے مشورہ کریں، اگر مقامی ہوں مشورہ کر کے گشتوں میں چلے جائیں، یا مقامی نہیں ہوتے تو 2 کی جوڑی بن کے 2 ساتھی خدمت والے مسجد میں رہ جائیں، باقی ساتھی گشتوں میں چلے جائیں، لوگ مل جاتے۔ تو رات کو دوستو بزرگوں بھائی، اس لیے زیادہ سے ہر نماز سے پہلے ایک آدمی کو دعوت دے، نماز پڑھتے ہی دعوت دے۔ یہ کام جب آسان ہوگا جب آپس میں جوڑ ہو، محبت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان والے نہ بنو، اور ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ محبت کیسے پیدا ہوگی کہ سلام کو پھیلاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے مضبوط عمل محبت ہے۔ عائشہ نرمی کو اختیار کرو کہ نرمی انسان کے اندر زینت پیدا کرتی ہے، اور سختی سے بچو کہ سختی انسان کو عیبدار کر دیتی۔ فرمایا نرمی کی کوئی شکل ہوتی اس سے اچھی کوئی شکل نہیں تھی، اور سختی کی کوئی شکل ہوتی اس سے بری کوئی۔ نرمی گرمی کو کھا جائے، جس آدمی کو نرمی مل گئی اس کو بڑی خیر و بھلائی مل گئی، جو نرمی سے محروم رہا وہ بڑی خیر و بھلائی سے محروم ہے۔ جس آدمی کو نرمی مل گئی خیر کثیر مل گئی۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالی محمد صلی اللہ، اگر آپ نرم نہ ہوتے تو یہ صحابہ کرام آپ سے نہ جڑتے، آپ کو چھوڑ کر نرمی کریں، مشورہ کریں، درگزر کریں، ان کے لیے استغفار۔ فرمایا جو چھوٹا بن جائے گا وہ سب سے جڑ جائے گا، جس میں عاجزی ہوگی وہ جڑتا ہے، اور جس میں عاجزی نہیں ہوتی، کبر ہوتا ہے، وہ نہیں جڑتا۔ فرمایا ساتھیوں میں معافی مانگنا اور معاف کرنے کی صفت پیدا ہو رہی ہے۔ نکتہ چینی نہ کرو، محبت کرنا سیکھو۔ جو کہتے ہیں نا ٹوک نہ لگاؤ، نہ تو مشورے میں ٹوکا ٹاکی کرو، نہ خدمت والوں کو ٹوکا ٹاکی کرو، نہ گھر والی کو جا کے ٹوکا ٹاکی کرو۔ یہ ٹوکا ٹاکی نا اعتراض ہے یہ، اور اعتراض ٹھیک نہیں ہے۔ اعتراض کرنے والا جلدی محروم ہو جاتا ہے تبلیغ سے۔ حضرت جی فرماتے تھے قصوروار تو ہم سب ہیں، اگر ہمارے دل جڑے رہیں گے تو اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھیں گے۔ تبلیغ کا کام آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی اصلاح میں لگے رہتے ہیں، اور تبلیغ کا کام مشکل ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کی اصلاح میں لگ جاتے ہیں۔ دلوں میں جوڑ ہوگا تو مشقتوں میں بھی مزہ آتا ہے، اور دل جوڑے ہوئے نہیں ہوں گے تو راحتوں میں بھی مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ دن بدن آپس کی محبت بڑھے، کام کی فکر بڑھے۔ تو حضور علی میں آپ کو اولین آخرین کا اخلاق نہ بتاؤں کہ یا رسول اللہ ضرور فرمائیں؟ جو ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو تعلق توڑے اسے تعلق جوڑو، جو محروم کرے اسے عطا کرو۔ پہلے بندہ بدگمانی کرتا ہے، پھر غیبت کرتا ہے، پھر دل پھٹ جاتے ہیں۔ ایک بندہ مر گیا، اس کے 2 پڑوسی کہنے لگے کہ بہت اچھا آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 2 بندوں کی گواہی کو قبول کرو، ہمارے جو علم میں اس کو ختم کر دو، ہم اس کی مغفرت کر دیں۔ اللہ کے علم میں اچھا آدمی نہیں تھا وہ، 2 بندوں نے اچھا گمان کیا اچھا آدمی ہے یہ، اللہ نے سارا نظام بدل دیا۔ بندہ ایک آدمی کے بارے میں
اچھا گمان کرتا رہتا ہے تو وہ اچھا بن جاتا ہے۔ ایک آدمی کے بارے میں بدگمانی کرتا رہتا ہے وہ پھر خراب ہو جاتا بندہ۔ اچھا گمان، قیامت بدگمانی کریں گے، قیامت کے دن آپ کو اس کا دینا پڑے گا جواب کہ آپ نے بدگمانی کیوں کی تھی۔ آپ کوئی نہ کوئی اچھی تعویل نکال لو۔ امیر ابو بکر جیسا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ امیر المومنین بنے، تو حضرت خالد اموی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ حضرت ابو بکر روزانہ ان کے گھر جاتے تھے اور گھر جا کے سلام کرتے تھے ان کو۔ 6 مہینے تک سلام کرتے رہے۔ 6 مہینے کے بعد حضرت خالد اموی رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المومنین آپ اس لیے سلام کر رہے ہیں کہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤں؟ کہ نہیں، میں اس لیے سلام کر رہا ہوں آپ سارے مسلمانوں میں شامل ہو جائیں۔ تو اس نے کہا کہ وہ مسجد نبوی میں آئے اور آ کے بیعت ہو گئے، ایک آدمی کو بھی اپنے سے جدا نہیں کیا۔ بعض کہتے ہیں اکیلا کیا کر سکتا ہے ہمارا بھائی، ایک ماچس کی تیلی پورے جنگل کو جلا دیتی ہے۔ آج ایک مخالف ہے، کل 2 ہو جائیں گے، پرسوں 4 ہو جائیں گے۔ معمور ہو علقمہ جیسا۔ حضرت ابو بکر تو اللہ کو پیارے ہو گئے، حضرت عمر امیر المومنین بنے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنگ لڑ رہے تھے، تو ایک آدمی پہ حضرت خالد بن ولید نے تلوار اٹھائی، اس نے کلمہ پڑھ لیا اور یہ کہا تمہارا نبی، حضرت خالد نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا خالد اس نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اس نے کہا کلمہ تو پڑھا تلوار کے ڈر سے، تو یہ کیوں کہا تمہارا نبی؟ اگر مسلمان ہوتا تو کہتا ہمارا نبی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائے خالد کی تلوار میں تیزی آ چکی ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھیجے، بلال جاؤ حضرت خالد کے سر سے پگڑی اتار کر معزول کر دو۔ حضرت بلال گئے، سر سے پگڑی اتار کے معزول کر دیا، پھر سر پہ پگڑی باندھی، پھر گلے سے لگایا۔ وہ امیر کا حکم تھا، یہ آپ سے محبت ہے۔ جیسے پہلے لڑ رہے تھے امیر بن کر، ایک ہاتھ میں جھنڈا ایک ہاتھ میں تلوار، پھر دونوں ہاتھوں میں تلوار۔ اخلاص والا آدمی کبھی کام نہیں چھوڑتا۔ جنگ جیت کے واپس آ گئے، رات کا اندھیرا تھا، حضرت علقمہ نے سمجھا حضرت خالد ہیں، تھے حضرت عمر، پہچان نہیں سکے۔ حضرت علقمہ بن لیثی نے کہا ہے خالد امیر المومنین نے اچھا نہیں کیا آپ کے ساتھ، آپ کو امارت سے ہٹا دیا۔ حضرت عمر سمجھ گئے مجھے خالد تھے حضرت عمر۔ حضرت عمر نے آواز بدل کر کے آپ کیا کرنا ہے کہ ماننی امیر ہی کی ہے۔ حضرت عمر نے صبح دونوں کو بلایا، آپ کی کیا بات ہوئی تھی آپس میں؟ حضرت خالد نے کہا جی میری تو کوئی بات نہیں، وہ تو سچے تھے ہی نہیں وہ۔ حضرت عمر نے کہا تم دونوں سچے ہو، وہ خالد نہیں تھا بلکہ میں تھا، اور فرمایا مجھے علقمہ جیسے ساتھی چاہیے کہ ناگواری ہے پھر بھی ماننی امیر ہی کی۔ امیر ہو ابو بکر جیسا اور معمور علقمہ جیسا، سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، سمجھ میں نہ آئے پھر بھی مان۔ اگر سمجھ کر مانی تو اپنی سمجھ کی مانی، پھر امیر کی نہیں مانی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی آیا کہ حضور پاک علیہ السلام بھی ہمیں زمین کا ٹکڑا دیتے تھے، آپ بھی ہمیں زمین کا ٹکڑا دے دیں۔ حضرت ابو بکر نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور زمین کا ٹکڑا دے دیا، کسی چیز پہ لکھ بھی دیا، اور اس کو حضرت ابو بکر مشورے میں نہیں تھے، ان کے پاس بھیج دیا۔ حضرت ابو بکر نے پرچی پڑھی اور پرچی پہ تھوک دیا اور ملیا میٹ کر کے پھینک دیا۔ اس نے کہا جاؤ، کوئی زمین نہیں ہے۔ اس وقت اسلام کمزور تھا، اس لیے دل جوئی کے لیے دیتے تھے، تالیف قلب اب اسلام مضبوط ہے۔ وہ بندہ پرچہ لے کر ابو بکر کے پاس، ابو بکر امیر آپ ہیں یا عمر ہیں؟ حضرت ابو بکر نے بڑا جوڑ کا جملہ فرمایا کہ اگر عمر امیر بننا چاہتے تو بن سکتے تھے۔ اتنے میں حضرت عمر آ گئے، ہاں اتنے میں حضرت بنتے چاہتے بن سکتے تھے، اتنے میں حضرت عمر غصے میں بھر گئے۔ ابو بکر سب سے مشورہ کر لیا جو زمین دے دی،
اے عمر میں تو پہلے ہی کہتا آپ امیر بن جائیں، آپ مضبوط ہیں، میں نرم ہوں، لوگ مجھے دبا لیتے ہیں۔ حضرت عمر کو بھی ٹھنڈا کر دیا۔ امیر گرم ہو جائے تو مامور نرم ہو جائے، مامور گرم ہو جائے تو امیر نرم ہو جائے، اور اگر بیوی گرم ہو جائے تو خامد نرم ہو جائے، اور خامد گرم ہو جائے تو بیوی، اور دونوں گرم ہو گئے تو پھر پٹاخہ ہو جائے گا۔ ایک عورت آئی کسی بزرگ کے پاس کہ حضرت میرا خامد بہت لڑتا، اچھا بوتل میں پانی بھر کے لاؤ۔ اس پہ دم کیا، پھونک شونک ماری۔ جب تیرا گھر والا گھر میں داخل ہونا تو منہ میں پانی بھر کے بیٹھ جانا، قطرہ بھی باہر نہ گرے۔ جیسے ہے نا 2:30 بجے دفتر سے لڑنا شروع کیا۔ لڑتی تو یہ بھی تھی نا، عورتیں اپنا نام نہیں بتاتی نا، لڑائی دونوں طرف سے، ایک طرف سے نہیں ہوتی۔ وہ جیسے گھر میں داخل لڑنا شروع، اس نے منہ میں پانی بھر لیا۔ اب لڑنے کو دل تو بہت کرتا تھا، لیکن وہ پڑا ہوا پانی باہر نکلتا ہے۔ لڑائی ختم۔ شام کو پھر آیا، پھر منہ میں پانی بھر کے بیٹھ گئی۔ حضرت بہت اچھا پانی پڑھ کے دیا، کمال ہو گیا۔ وہ پانی کیا پڑا، اس کی زبان بند کر دی بزرگوں نے۔ اکثر فتنے زبان کے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کس سے بچیں؟ اپنی زبان سے بچو۔ کتنے لوگ زبان کی وجہ سے الٹے منہ کھینچ کے جہنم میں پھینکے جائیں۔ اس لیے فرمایا دوست بزرگوں بھائیوں، صحابہ کرام کی زندگی سے بہت سارے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ ایک گھر میں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی خیر، ایک گھر میں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی شراب پی رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے اندازہ لگایا اور دیوار پھلانگ کر موقع پہ پکڑ لیا، شراب پی رہے تھے۔ شراب پینے والے کے امیر المومنین میں نے ایک حکم توڑا ہے اور آپ نے 3 حکم توڑ دی۔ کہ کیا حکم یہ ہے کہ گناہ کی تلاش میں نہ لگو، تجسس نہ کرو، آپ نے گناہ کی تلاش میں لگے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ کسی کے گھر میں آؤ تو اجازت لے کر آئیں، آپ بغیر اجازت کے داخل ہو گئے۔ تیسرا ہے کہ دروازے سے آنا چاہیے، آپ دروازہ پھلانگ کر آ گئے۔ حضرت عمر اس کی باتیں سن کے روتے ہوئے واپس چلے گئے، منہ میں کپڑا ڈال۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی باہر کھڑے تھے، وہ کہ روتے جا رہے ہیں۔ وہ جو شراب پینے والا بندہ تھا وہ حضرت عمر کی خدمت میں نہیں آیا کافی عرصہ تک۔ تو ایک دفعہ آئے تو حضرت عمر نے ان کو بہت قریب کیا اور ان کے قریب کر کے ان کے کان میں کہا کہ میں نے آپ کے شراب پینے کا تذکرہ کسی کے سامنے بھی نہیں کیا۔ اس نے کہا میں نے بھی اس دن کے بعد شراب نہیں، پہلے کسی کی کمی کو دیکھو مت، دیکھو تو آگے تذکرہ نہ کرو۔ گندگی کو دبایا جاتا ہے، گندگی کو پھیلایا نہیں جاتا۔ اچھا بعض اوقات صرف آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی۔ جیسے 2 نوجوان اکٹھے رہتے تھے تو کسی نے کہا ان کا تو بڑا تعلق ہے، جدا ہوتے نہیں۔ ایک آدمی کا آپ کہو تو میں 1 منٹ میں ان کی دوستی ختم کر دوں، کہ کیسے کریں گے؟ 2 اکٹھے کھڑے تھے، ایک کو بلایا اور اس کا کان قریب کر کے باتیں نہیں کی بلکہ منہ کو کھولا بند کیا۔ وہ دیکھ رہا تھا جیسے باتیں کر رہا ہے، بات ایک نہیں کو دھوکہ دے رہا تھا اس کے دوست کو۔ جب تھوڑی دور گیا نا، بھائی میں نے جو آپ کے کان میں باتیں کی ہیں نا کسی کو نہ بتانا، اس کو سنا بھی دیا۔ اس نے کہا تیرے کان میں کیا باتیں کر رہا تھا؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں کی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا تیرے کان میں باتیں کر رہا تھا، اور میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ کسی کو نہ بتانا۔ تو میرا اتنا پرانا دوست ہو کہ تو میری بات نہیں مانتا، جاؤ تیری میری دوستی آج کے بعد ختم۔ یہ آنکھوں دیکھی بات غلط ہو جاتی۔ اس لیے فرمایا حضرت حضور کے زمانے میں جنگ تبوک میں کوئی 30,000 کا لشکر تھا۔ تو چلتے چلتے گرمی کا زمانہ، کھجوریں ختم ہو گئیں، قریب تھی تھوڑی۔ ایک صحابی نے عرض اگر آپ اجازت دیں تو میں اونٹ ذبح کر کر کے کھلاؤں لوگوں کو، جب مدینے میں جا کے قیمت میں ادا کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا کر لو۔ اونٹ ذبح کرنے لگا، حضرت عمر نے دیکھ لیا کیا کر رہے ہیں؟ اونٹ ذبح کر رہا ہوں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے حضور سے اجازت لی۔ اکیلے کیوں اجازت لی؟ آؤ چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یا رسول اللہ آپ نے اجازت دی؟ کہ میں نے اجازت دی۔ یا رسول اللہ پہلی سواریاں کم ہیں، اونٹ ذبح ہو گئے تو سفر مشکل ہو جائے گا۔ فرمایا اے عمر کھانے کا کیا کریں؟ رسول اللہ جتنی کھجوریں بچی ہوئی ہیں سب کو جمع کر دیں، آپ برکت کی دعا کر دیں۔ حضور برکت سارے بورے تھیلیاں دوبارہ بھر گئے، بازوں میں گھسائیں۔
جو کام ہو سب کے درمیان مشورے سے کیا کرو، اکیلے اکیلے امیر صاحب کے کان میں پھونک نہ مارا کرو، ہاں جی، ورنہ پھر توڑ ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت عباس نے فرمایا ہے میرے بیٹے دیکھو تم اکثر امیر المومنین کے ساتھ 4 باتوں کا خیال رکھنا۔ ایک تو امیر المومنین کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرنا، اور ایک امیر المومنین کے سامنے غلط بیانی نہ کرنا، اور تیسرا امیر المومنین کا راز فاش نہ کرنا، اور چوتھے امیر المومنین سے خیر خواہی کی باتیں نہ چھپانا۔ اس لیے آپ حضور والی محنت، یہ حضرات جو واپس جا رہے ہیں تو یہ اپنی مسجدوں میں کم از کم 5 اعمال کی پابندی کریں، راستے میں 3 مقام پر کام بھی کریں، اور اپنی مسجدوں سے نقد جماعت بھی نکالیں۔ بعض ساتھی جاتے ہیں نا یہاں سے پہلی دفعہ، وہ پہلی رات سب کو تہجد میں کھڑا کر اٹھو پڑھو تہجد، وہ نماز نہیں پڑھتے، ان کو تہجد پڑھوا رہے ہیں۔ بتاؤ، وہ بغیر وضو کے تہجد پڑھتے ہیں، بغیر وضو کے سجدہ کرنا ہی حرام ہے۔ اس لیے گھر والوں کی نرمی کرو۔ ایک آدمی اپنی بیوی سے روز لڑتا تھا، نمک ٹھیک نہیں، مرچ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ اللہ کی شان بیوی کی دعا قبول ہو گئی، تبلیغ والے سہروزے میں لگے۔ پہلے زمانے میں نا تبلیغ والوں کو جگہ جگہ مار پڑتی تھی، طبیعت صحیح رہتی، آج کل تو جگہ جگہ اکرام ہو رہا ہے۔ اسی کی خدمت پہ ڈیوٹی لگ گئی۔ وہ جو لڑتا تھا کہیں سے لکڑی لائے، روٹیاں پکائی، آٹا پسینے پسینے ہو گئے۔ وہ بیوی روزانہ بیوی سے لڑتا تھا، عیب نکالتا تھا کھانے میں۔ جب کھانا سامنے رکھا نا تو اس میں امیر گھرانے کے بچے اچھا کھانے والے، وہ کہنے کا امیر صاحب یہ کوئی کھانا ہے، اس سے اچھا تو کنویں سے پانی نکال کے رکھ دیتے، وہ زیادہ اچھا تھا۔ اس کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اس کو پھر بیوی یاد آئی کہ میں بھی روزانہ عیب نکال، جیسے مجھے تکلیف ہوئی ہے بیوی کو بھی، وہ بھی انسان ہے۔ گھر میں آیا نا بیوی نے کھانا دیا، کہنے آج تو بہت لذیذ کھانا پکایا ہے۔ بیوی کہنے کا تو 3 دن میں مسلمان ہو گیا، آج تک بھی اس نے نہیں کہا صحیح کھانا پکایا۔ اور جو کوئی بات پھیلانی ہو نا عورتوں کے حوالے کر دو، یہ بغیر گشت کے پھیلا، ہمیں تو گشت کرنا پڑتا ہے نا، پورے محلے میں پھیل گئی کہ فلاں کا خامن 3 دن لگا کے انسان بن گیا۔ وہ تو اخلاق دیکھتے ہیں گھر والے۔ یہ جو نوجوان جو پہلی دفعہ واپس جا رہے ہیں، جن کے ساتھ زندگی انہوں نے گزاری ہے، نوجوانوں کے ساتھ اکیلے بھول کر بھی نہ چلے جانا، ورنہ 4 دن میں ٹوپی اتار کر رکھ دیں گے آپ کی۔ وہ تیار بیٹھے ہوں، یہ جو مولوی بن گیا راون جا کے اس کو صحیح کرنا ہے۔ 5 اعمال کم سے کم حضرت جی فرماتے تھے، پہلے لوگ سنتے نہیں، جو سنتے ہیں وہ سمجھتے نہیں، جو سمجھتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کرتے ہیں وہ جمتے نہیں۔ جو اوروں کو جماتا رہے گا وہ جمع رہے گا، جو اوروں کو لگاتا رہے گا وہ لگا رہے گا، اوروں کو نکالتا رہے گا وہ نکلا رہے گا۔ وقت پر سوئیں، رات کو سوتے نہیں، صبح اٹھتے نہیں۔ جس کی نمازیں ضائع ہو جائیں وہ دین کا کیا کام کرے گا؟ اس لیے فرمایا پہلے مسلمان مسجد نبوی میں انسان دائی بنتا تھا، نمازی بنتا تھا، ذاکر بنتا تھا، زاہد بنتا تھا، متقی بنتا تھا، معلم بنتا تھا، متعلم بنتا تھا، خلیق انسانوں کے بننے کی جگہ مسجد ہے، اور مسجد والے اعمال ہیں۔ مسلمان پہلے مسجد سے جڑتا ہے، پھر مسجد کے عملوں سے جڑتا ہے، پھر اللہ سے جڑتا ہے۔ پہلے مسجد سے کٹتا ہے، پھر مسجد کے عملوں سے کٹتا ہے، پھر اللہ سے کٹ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا حضور جو جا رہے ہیں جماعتوں میں وہ نقد جماعت بھی نکالیں، 5 اعمال اپنے سامنے کرائیں، گھروں میں اعمال شروع کرائیں، اور جو گھروں میں جا رہے ہیں وہ اپنے مقامی کام پر جا کے جم کریں گے انشاءاللہ۔